اللہ کا شکر. اللہ کا شکر. جناب آپ کو ویلکم ہے ہارون بھائی لاک ڈاؤن لائیو میں. اور جتنے بھی دیکھنے والے ہیں السلام علیکم ویورز. نوید تاج گوری ونس اگین لاک ڈاؤن لائیو کے ساتھ. اور آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں ہارون ملک. ہارون ملک میرے ایک ایسے دوست ہیں جو جن کا مطلب ریلیشن شپ میرے سے بڑا ڈفرینٹ ہے، کیونکہ میں ان کا فین زیادہ ہوں اور جو ہے وہ ان کی تحریروں کا مداح ہوں. بہت اچھا لکھتے ہیں، بہت عمدہ لکھتے ہیں، بہت مختلف لکھتے ہیں، بہت تیز لکھتے ہیں، بہت تیکھا لکھتے ہیں، اور بعض اوقات بہت کڑوا لکھتے ہیں. اور ان کی یہی خاصیت ہے کہ ان کی تحریریں پڑھ کے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ چاہے آپ کا ان کے نقطہ نظر سے اختلاف ہو کچھ بھی ہو، لیکن یہ نہیں لگتا کہ انہوں نے اس میں کوئی کم ایمانداری سے یا کسی کم علمی سے کام لیا ہے. بہت سے مضامین ان کے مختلف اخبارات میں چھپتے رہتے ہیں، اور بہت ویل ریسرچ ان کے آرٹیکلس ہوتے ہیں. ان کی جو تحریر ہے، ان کا تاریخ کا مطالعہ، ان کا لٹریچر کا مطالعہ. اس کے علاوہ ٹریول کے شوقین ہیں، خوبصورتی کو، نیچر کو یہ پسند کرتے ہیں. اس وقت حالیہ یہ یو کے اندر ہیں، لندن کے اندر ہیں. اور اس سے پہلے یہ پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک عمر کا ایک طویل حصہ یہاں پہ گزارا ہے پاکستان میں. یہاں پر یہ انٹرسٹنگلی ان کے دو جو بڑے ڈائیورس ایریاز ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. ایک یہ پولیس میں رہے ہیں ایز اے پولیس آفیسر. وہ ہم ان سے تھوڑا سا پوچھیں گے ان کی جو وہ کیریئر کا وہ جو سیگمنٹ تھا اس کے اندر انہوں نے کیسے اور کیا، اگر کوئی ہمیں اس سے انسائٹ ہمیں شیئر کر سکیں. دوسرا ان کا جو لٹریچر کا ایریا ہے، پڑھاتے بھی رہے ہیں، استاد رہے ہیں انگلش کے اوپر، انگریزی کے اوپر. ہم جیسے نالائکوں کی جو ابھی بھی اصلاح کرتے رہتے ہیں تلفظ کے ساتھ، چیزوں کے ساتھ، لوگوں کی آگہی کے لیے پوسٹ مختلف لگاتے رہتے ہیں. لیکن لکھنے کا جو ان کا بنیادی میڈیم ہے جو سوشل میڈیا کے اوپر ہے، جو ان کی وجہ شہرت بنا ہے، وہ ان کا اردو کے اندر ہے. تو وہ ان کی بہت سی تحریریں، بہت سے مضامین ان کے ہمارے سامنے آتے ہیں. ہارون کی جو شخصیت کا جو ایک اور پہلو ہے کہ بات کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں، شدت پسندی کے خلاف، امن کی آپ سمجھ لیں کہ پیغمبری کے لیے بہت سی ایسی جو سخت گیر ذہنیت ہے یا دین کی ایسی تشریح ہے جس کے آپ یوں کہہ لیجئے کہ جو بہت سے فساد کا یا چیزوں کا سبب بنتی ہے، ان کے اوپر بھی بہت کھل کر اپنا قلم اٹھاتے ہیں. اور کبھی بھی انہوں نے مطلب اس چیزوں پر سمجھا. بہت سی ایلیگیشنز بھی پھر ان پہ لگتی ہیں، ہم دیکھتے ہیں کمپلینز اور کیمپین، جیسے کہ اپنے ان کے لفاظ میں کہوں تو یہ اپنے چلتی رہتی ہیں ان کے ساتھ بہت ساری. تو آج ہم نے سوچا کہ اور مجھے نہیں پتا کہ یہ اپنے آپ کو لیفٹ کا کہتے ہیں نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ انہیں ایک لیفٹ کا نمائندہ سمجھتے ہیں جو تحریر کے اندر لکھنے کے حساب سے یا گروپنگ. تو آج ہم سے پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ ساری باتوں کو ساتھ لے کر ایک لکھاری کے طور پر لاک ڈاؤن بھی ہے، ان کا اپنا ایک بزنس بھی ہے، بزنس پرسن بھی ہیں، اور وہ بھی ساری چیزیں افیکٹ ہو رہی ہوں گی، ظاہر ہے چیزیں. تو آپ ان سے پہلے تو آپ سب کی طرف سے ونس اگین ویلکم ہارون بھائی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے تو چونکہ کرونا ہے، لاک ڈاؤن ہے، کس طرح سے یہ آپ کی زندگی کو افیکٹ کر رہا ہے، اور کیا ایک لکھاری کے طور پر ہمیں مطلب یہ حالات اور چیزیں اور ہاسپٹلس، یہ تو بہت سارے جائزے لیے ہیں ہم نے. ایک لکھاری، ایک دانشور، ایک سوچنے والے دماغ کی حیثیت سے آپ اس ایونٹ کو کس طرح لیتے ہیں؟ کس طرح سے یہ لوگوں کی سوچ کو، زندگیوں کو، اور آپ کی سوچ اور زندگی کو اس نے متاثر کیا؟ جی نوید بھائی، تھینک یو. آپ نے مجھے اپنے شو میں لیا. میں اس قابل نہیں خود کو سمجھتا کہ کوئی بندہ مجھے سنے، کوئی میری بات سنے. ہم تو لوگوں کی اصلاح کے لیے شاید کم لکھتے ہیں، اور آپ کہہ سکتے ہیں اپنا کتھارسس کچھ زیادہ ہوتا ہے. آپ اس کو جیسے بھی دیکھ لیں. اچھا، جہاں تک آپ کا سوال ہے کورونا کے بارے میں یا اس لاک ڈاؤن کے بارے میں، اب کیا کہیں، دنیا کے ساتھ ہیں، ہر طرف ایک مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی چل رہا ہے. آبویسلی بزنسز وغیرہ بھی بند ہیں. اس سے تھوڑے بہت فائنینشیل ایشوز تو سامنے آ رہے ہیں، لیکن ایک لکھاری کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے سوچنے کا وقت زیادہ مل رہا ہے، مجھے پڑھنے کا وقت زیادہ مل رہا ہے. میں بہت سارے وہ کام کر سکتا ہوں جو پہلے کسی وجہ سے مجھ سے نہیں ہو پا رہے تھے. جی اچھا، تو ہر بھائی یہ مجھے بتائیے کہ جو یہ سارے باتوں کے بعد آپ کوئی تبدیلی دیکھتے ہیں کہ جو سوشل فیبرک کے اندر آئے گی کرونا کے بعد؟ اسپیشلی آپ یو کے اور پاکستان دونوں کا ہمیں ذرا، کیونکہ آپ یہاں کی مٹی سے، یہاں کے لوگوں سے بھی آپ جڑے ہوئے ہیں چیزوں سے، آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ایٹیٹیوڈ، رویے، کیونکہ ہمارے پہ پہلے بھی بہت سارے سانحات گزرے ہیں. اگر میں
آپ تاریخ کے زیادہ بہتر استاد ہیں اور جاننے والے ہیں، رائے دینے والے ہیں، کہ ہمیں تو 71 کا سانحہ بھی ہم نے ہضم کر لیا، ہم نے اے پی ایس بھی ہضم کر لیا، ہم نے جو زلزلہ بھی ہضم کر لیا ہم نے، مطلب بہت ساری، لیکن ایک کوئی بہت بڑی تبدیلی ہمیں آفتوں مصیبتوں کے بعد دیکھنے کو نہیں ملی. یہ جو ایک ایسی تبدیلی ہے، اس میں فرق صرف یہ ہے کہ اس میں لوگ گھروں کے اندر، جیسے آپ نے کہا سوچنے میں، بہت سارے لوگوں سے میں بات کر رہا ہوں تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سوچنے کا ٹائم ملا ہے، سوچنے کا ٹائم ملا ہے، رہنے کا ٹائم ملا ہے. یہ رہنے اور سوچنے کے ٹائم کے بعد کوئی پروڈکٹیوٹی اس کی یا اس کی کوئی بائی پروڈکٹ نکلے گی؟ جی میرا نہیں خیال. دیکھیے اوور آل ہم جو انسان ہوتے ہیں، ہم اگر اس کو میں آسان لفظوں میں کہوں تو ہم شارٹ ٹرم میموری لاس کے ہم مریض ہیں. میں، آپ، ہم سب. ہم دیکھیے ہمارا کوئی پیارا جب فوت ہو جاتا ہے، ہم اس کو غم کتنے دن مناتے ہیں؟ کتنے دن؟ چند دن، چند ہفتے، مے بی چند مہینے، یا کچھ لوگ چند سال، ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم اپنی لائف کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں. تو میرا یہی خیال ہے کہ جب ایک دفعہ یہ کورونا کا وائرس سارا ختم ہو جائے گا، این ممکن ہے کچھ لوگ ایسے ہوں جو سوشل ڈسٹینسنگ کے اور یہ سینیٹیشن کے معاملات کو ذرا اسٹرکٹلی فالو کریں گے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس سے کوئی بہت زیادہ فرق آنے والا ہے. بہت جلد ہم نارمل لائف کی طرف واپس چلے جائیں گے اور چیزیں بیک ٹو نارمل ہو جائیں گی. کوئی بڑی بات نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ لکھنے، ایک لکھاری بننے کا سفر ہے، وہ اس کو آپ کس چیز نے آپ کو مجبور کیا؟ کیسے آپ نے اپنے آپ کو ڈسکور کیا کہ آپ لکھ سکتے ہیں، اور کیا چیز آپ کو اس طرف لے گئی؟ اچھا، اب آپ کو آنسٹ جواب چاہیے یا آپ کو کوئی کتابی سا جواب چاہیے؟ دیکھیں ہمارے جو جتنے بھی مہمان ہیں، میں سب سے یہی کہتا ہوں، آپ بھی گواہ ہیں، اور اگر آپ کہ کوئی کویسچن پلانٹیڈ نہیں ہے، کوئی ہم نے مطلب ایریا ضرور ہے کہ آپ کی جو باتیں ہیں اسی میں سے ہوں گی جو زندگی کی چیزیں ہیں، لیکن اپنا آپ آنےسٹ جواب دیجیے. یہی مطلب میں چاہتا ہوں کہ جو بھی گیسٹ آئیں وہ اپنے دل کی بات کریں، کھل کے کریں. اچھا، ایسا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ لکھاری تو ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، میں تو خود کو لکھاری نہیں سمجھتا، پہلی بات. ٹھیک ہے، اب جو آپ کا سوال ہے کہ ہم نے لکھنا کیسے شروع کیا یا لکھنے کی طرف کیسے آیا، تو میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ لکھنا ایک بڑا، دیکھیے میں اپنی آپ کو ایک رائے دے رہا ہوں جو بالکل غلط ہو سکتی ہے. لکھنا کوئی ایسا ٹھیک ہے. کام نہیں ہے جس کے لیے آپ کو کوئی بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے یا کوئی بہت زیادہ کوئی آپ علم رکھتے ہو. دیکھیے فرض کرتے ہیں کہ ایک بندہ ہے جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن لکھ سکتا ہے. اب ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کی ایج ہے 35 40 ایئرز اس کی ایج ہے. تو اس ایج میں کیا اس نے اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہیں پیش آیا ہوگا؟ کوئی روزمرہ کے اس کے پاس واقعات ہوں گے. ہم ہر روز کچھ نیا سیکھتے ہیں. تو آپ نے جو کچھ سیکھا ہے، جو کچھ آپ کا نظریہ ہے، اگر آپ اس کو مینیپولیٹ کیے بغیر اگر آپ اس کو لکھ دیتے ہیں تو یہی لکھائی ہے، یہی تحریر ہے، اور یہی آپ کی تحریر کی خوبصورتی ہے، جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے، جس میں کوئی تصنع نہیں ہے، جس میں کوئی آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ سپرفیشل باتیں ہو رہی ہیں. ہاں ایک بات ہے کہ میں نے سوشل میڈیا پہ کیسے لکھنا شروع کیا. دیکھیے آئی ڈیز تو میری کافی عرصے سے کافی پرانی تھی، لیکن کرنٹ آئی ڈی جو میں اپنی یوز کر رہا ہوں، یہ میں نے اف ایم ناٹ رانگ اٹ واز سم ویئر ان 2012، شاید 2012 مئی میں نے یہ بنایا اف ایم ناٹ رانگ. میں پہلے انگلش لکھا کرتا تھا، پوئٹری لکھا کرتا تھا. انگلش میں کچھ 4 لائنیں لکھتے نہیں، کبھی 10 لکھتے نہیں، جو بھی میں لکھ سکتا تھا. اردو میڈیم سے نہ کوئی میرا اتنا واسطہ تھا، نہ کوئی میں نے پاکستانی لوگ ایڈ کر رکھے تھے، لیکن میں کالمز وغیرہ پڑھتا رہتا تھا. آبویسلی میں یہاں یو کے میں تھا، تو میرا پاکستان کی نیوز سے رابطہ جو تھا وہ جسٹ نیوز پیپر کی حد تک تھا. پھر سوشل میڈیا پہ کافی لوگوں سے واسطہ پڑا. اگر میں نام لینا چاہوں تو وہ کچھ مناسب نہیں ہوگا، بٹ آبویسلی آپ کوئی بھی نام لے سکتے ہیں سوشل میڈیا کے. میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا. اس میں بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس بڑی واہ واہ تھی، بڑی لائکس تھے، بہت کچھ تھا. ان کی بہت ساری چیزیں پڑھ کے مجھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں کچھ کمی ہے. ٹھیک ہے، میں کچھ ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ان سے کوئی بڑا ہٹ کے لکھتا ہوں یا مجھے کوئی ان سے کوئی پرابلم ہے. نو نو نو، آئی ڈونٹ ہیو اینی ایشو ود اینی ون. کوئی کیسے بھی لکھے، لیکن ہاں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو لکھتے دیکھ کر مجھے یہ حوصلہ ہوا کہ یار میرے جیسا بھی جاہل بندہ کچھ 4 لائنیں گھسیٹ سکتا ہے. ان جیسی نہ صحیح، ان سے کچھ تھوڑی کم صحیح، تو چلیں لکھتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے، اردو تو ہمیں بھی لکھنی آتی ہے. تو پہلی دفعہ پھر میں نے آئی ڈونٹ نو میں نے کیا لکھا کیا نہیں لکھا، لیکن میں شروع میں صرف لٹریچر پہ لکھا کرتا تھا. تو لٹریچر کافی پڑھا تھا. اب چونکہ پہلے مجھے یہ سینس نہیں تھی کہ ہمارے معاشرے میں کیا ٹاپکس ایسے ہیں جن کے اوپر بات کی جا سکتی ہے.
پھر جو آپ کا وقت گزرتا ہے، آپ گرو کرتے ہیں یا آپ مینٹلی چیزیں دیکھتے ہیں، تو لیٹس سپوز کہ میں آپ کا کوئی آرٹیکل پڑھتا ہوں، آپ لکھتے ہیں، آپ کسی بھی ٹاپک پہ لکھتے ہیں اور میں پڑھتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس ٹاپک میں میں کچھ مزید اضافہ کر سکتا ہوں، جو بھی، تو اس کے اوپر لکھنا. تو کوشش ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو میں فیل کر رہا ہوں میں صرف وہی لکھوں. اب وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. کیونکہ میں اپنی رائٹنگ میں ہمیشہ ایک چیز ضرور لکھتا ہوں کہ جو میں لکھ رہا ہوں یہ میری ذاتی رائے ہے. کسی کا اس سے متفق ہونا یا کسی کا اس سے اتفاق کرنا، اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے، تو بس یہ اتنی سی بات ہے. ہم ساتھ ساتھ جو ہوتا ہی ہے کہ کمنٹس آتے جاتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ وہ بھی شیئر کرتے جاتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ، اگر وہ اس پہ کچھ کرنا چاہیں، کہنا چاہیں، جو ویورز دیکھ رہے ہیں. ساتھ سید علی حمید ہمارے بہت ہی محترم دوست ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ گڈ لک اور ویری کمپریہنسو انٹروڈکشن، اور کہہ رہے ہیں کہ گڈ ٹو سی ہارون صاحب. گڈ ٹو سی یو ٹو سر، آپ بھی تھینک یو آئے برادر. دیکھیں. اور تطہیر زہرا ہمدانی کہہ رہی ہیں زبردست، آپ کی بات کے اوپر انہوں نے تھمز اپ دیا ہے. اور وسیم ساحل قریشی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام وسیم صاحب. سعدیہ عمر بھی آپ کو ہیلو کہہ رہی ہیں. ہیلو آپ کو بھی ہیلو تھینک سعدیہ، یو. ٹھیک ہے آپ، آئی ہوپ. اور ولایت حسین اوان صاحب، یہ بھی رائٹر ہے، مکالمہ پر لکھتے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ السلام علیکم ہارون ملک صاحب، نبی صاحب، بہت بولڈ رائٹر کو آپ نے آج ہم سے ملوایا. کم لوگ بھیڑ چال سے ہٹ کر معاشرے میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. یہ بولڈ رائٹر ہونا کیا ہوتا ہے ہارون صاحب؟ آپ اپنے آپ کو بولڈ رائٹر کہتے ہیں؟ آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں. بہت سال پہلے، کوئی شاید 18 سال پہلے یا شاید 20 سال پہلے، میں نے ایک پوئم پڑھی تھی ڈی جے این رائٹ کی، دی ریبل. اس سر میں ایک اینڈ پہ آ کے ایک وہ چیز کہتا ہے، میں اس کو ایگزیکٹ کوٹ نہیں کر پاؤں گا ابھی، بٹ وہ کچھ یوں تھی: اٹس گڈ دیٹ وی ہیو ریبلز بٹ یو مے ناٹ فائنڈ اٹ گڈ ٹو بی ون آف دیم. ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں باغی لوگ موجود ہیں، لیکن اگر آپ ان میں سے ایک ہیں تو یہ شاید آپ کے لیے کوئی دلچسپ یا خوشگوار تجربہ نہیں ہوگا. تو دیکھیے، میں ریبل نہیں ہوں، فرسٹ آف آل میں کوئی اکانوکلاس نہیں ہوں. بس ٹھیک ہے. اتنا ضرور ہے کہ جب میں بہت ساری چیزیں ایسی دیکھتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ یہ ٹو کنونشنل ہیں، دنیا شاید اس سے تھوڑی آگے بڑھ گئی ہے اور تھوڑا سا ہمیں بھی آگے بڑھنا چاہیے، تو میں اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں. اور بدقسمتی سے اب کچھ ٹھپا میرے اوپر ایسا لگا ہوا ہے. کوئی لوگ کہتے ہیں جی ارے یار یہ لوگ دین سے بیزار ہیں، کوئی کہتا ہے جی لبرل ہے، کوئی کچھ کہے گا، کوئی ہمیں کوئی دیسی دانش وڑا کہے گا، کوئی لبرل کہے گا. وہ ایسے ورڈز میں یوز نہیں کرتا، کبھی کبھی یوز نہیں کرتا. اور جب کوئی بندہ ہمارے لیے ایسا کچھ لکھتا ہے، میرے لیے کچھ ایسا لکھتا ہے، تو آبویسلی آئی فیل پین، مجھے اس سے درد محسوس ہوتا ہے. میں کہیں سوچتا ہوں کہ یار میں جو بھی لکھ رہا ہوں، میں کافی وہ ہوں جو شائستہ لکھ رہا ہوں. زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ میں نے کبھی کسی کو میرا خیال نہیں ہے کہ میں نے کبھی گالی دی ہو. دیکھیے انسان ہے، کہیں بندہ بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے، لیکن دیدہ ہوتا نستہ کبھی ایسا کیا نہیں ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ آتا ہے، کوئی بہت بڑی مطلب ایبیوزو لینگویج یوز کر جاتا ہے، تو اس کے اوپر جا کے کبھی کبھار کسی کو ڈنگر کہہ دینا یا شٹ اپ یا گیٹ لاسٹ، یہ 3-4 دفعہ میں نے ایسے کیا ہے. اور میں یقین کیجئے بعد میں اس کے اوپر بھی سوری فیل کرتا ہوں کہ آئی شوڈنٹ ہیو ڈن دیٹ. لیکن تھوڑا سا آپ انسان ہونے کے ناطے اتنی رائے دیں گے کہ بندے کو غصہ بھی آ جاتا ہے. کنٹرول کافی کرتا ہوں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کوئی تحریر کبھی غصے میں لکھی ہو. میرے خلاف آپ بائی نیم کوئی پوسٹ لکھ دیں، مجھے اس میں گالیاں نکال دیں، تو حتی الامکان میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو رسپانس نہ دوں. اور کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ میں تھوڑا سا میرے ذہن سے اسکپ ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بولڈ رائٹر ہونا کیا ہوتا ہے، مطلب میں آپ کو جی وہی گزارش کر رہا تھا کہ بولڈ رائٹر ہونا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو میں کیسے سمجھاؤں بولڈ. دیکھیے بولڈنس کوئی چیز نہیں ہے، یہ ایک ٹھیک ہے. فیلنگ ہو سکتا ہے جس کو میں بولڈ سٹیپ سمجھ رہا ہوں. سوری، آپ جس کو بولڈ سٹیپ سمجھ رہے ہو، میرے نزدیک وہ ایک سمپل سی بات ہو. این ممکن ہے جس کو میں بولڈ سمجھ کے کوئی ٹاپک لکھ رہا ہوں، آپ کے نزدیک ارے یار یہ تو بڑی روزمرہ روٹین کی بات ہے. تو بولڈ لکھنا یا بولڈ ہونا یا بولڈ پڑھنا، یہ میرا خیال ہے ایک پرسپیکٹو ہے مائنڈ کا. جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے نا کہ جو میں بات کر رہا ہوں ہو سکتا ہے میرے نزدیک وہ بولڈ ہو، لیکن کسی کے نزدیک وہ بولڈ نہ ہو، اینڈ وائس ورسا. اچھا، ایک بات میں آپ بڑے مشہور ہیں، بدنامی کی حد تک مشہور ہیں کہ بلاک شریف بہت اس کا استعمال کرتے ہیں آپ، اس کا تھوڑا بہت چلاتے ہیں بلاک کا. ہم سے لائیو پوچھ رہے ہیں
معاف کر دیتے ہیں بعد دیکھیے میں ان کو ہٹا دیتے ہیں، یا بس ایک دفعہ جس کو کک کر دی تو کر دی ہے؟ اچھا دیکھیے میں آپ کو پہلے یہ ایک چیز بتاتا ہوں. پہلی تو بات یہ، میں جس بندے کو بلاک کر دوں میں اس کو کبھی ان بلاک نہیں کرتا، کیونکہ ونس ا بدتمیز از آلویز بدتمیز. ٹھیک ہے نہیں جی یہ تو دیکھیں لبرل تھیوری کے مطلب آپ لوگوں کو موقع نہیں دیتے اصلاح کا، سر، چیزوں کا میں سنبھلنے کا. لبرل نہیں ہوں. دیکھیے میں لبرل نہیں اچھا ہوں، لبرل. آپ مجھے میں لبرل نہیں ہوں. ٹھیک ہے نہ تو میں کوئی ایتھیسٹ ہوں، نہ میں کوئی اسلامسٹ ہوں، نہ میں کوئی لبرل ہوں. I'm just normal person. میں ایک عام سا انسان ٹھیک ہوں. ہے ٹھیک ہے ٹھیک جو ہے. کسی دن اٹھے گا تو اس کو لگے گا کہ یار آج میری فجر کی نماز مس ہو گئی ہے، بہت زیادتی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے اب ایسا نہیں ہے کہ میں نمازیں نہیں پڑھتا، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ایسا بھی نہیں ہے کہ میں کوئی بہت زیادہ ان کے پیچھے کوئی فنیٹک ہوں. یہ بھی ممکن نہیں ہے میرے لیے. ٹھیک ہے ایک بات. اب دوسری بات کی جو بلاک کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیے بھائی میں نے ایک چیز لکھی ہے، کوئی بھی ایک چیز لکھی ہے، پہلی تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اس کا ہر اینگل جو ہے میں اس کو کور کر سکوں، جتنی بھی میری بساط ہے، جتنی میری اوقات ہے، جتنی میری حیثیت ہے، جو مجھے تھوڑا بہت نالج ہے. ٹھیک ہے. بٹ ہوتا کیا ہے کہ ایک ٹاپک آپ نے لکھا ہے، ایک بندہ بھاگا آتا ہے، اس نے پہلے ہی آپ اپنے ذہن میں ایک پرسپشن بنایا ہوا ہے، ارے یار یہ بندہ لبرل ہے، اس نے جو بھی لکھا ہے یہ ہمارے دین کے خلاف ہوگا، یہ ہماری سوچ کے خلاف ہوگا. اب چونکہ یہ بندہ نواز شریف صاحب کو پسند نہیں کرتا تو obviously اس نے کوئی چول ہی لکھی ہونی ہے، چونکہ یہ خان صاحب کو پسند نہیں کرتا تو یار اس کی جا کے بجا دینی ہے. دیکھیے ایک تو ہمیں یہ غلط فہمی ہے کہ ہم سوشل میڈیا پہ کسی کی بجا سکتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہے. آپ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ؟ وہ کسی سکرین کے پیچھے بیٹھ کے مجھے 10 گالیاں دے دیں گے، ٹھیک ہے میرے خلاف صحیح. کوئی 4 پوسٹ لکھ لیں گے، اس سے کیا ہو جائے گا؟ میری طرف سے 4 روٹیاں اور کھا لیں یار، کیا فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے لیکن ایک بات ہے، آپ ایک بدتمیزی والا کمنٹ کر کے میری وال کے اوپر ایٹ لیسٹ آپ مجھے دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گے، پھر کسی اور آئی ڈی سے آئیں گے. پھر ہاں میں نے فیل کیا ہے کہ کبھی کبھار میں بلاک کرنے میں شاید جلد بازی کر جاتا ہوں، ایسا میں نے فیل کیا ہے. میں کوشش کر رہا ہوں اس کے اوپر تھوڑا سا قابو پا لوں. لیکن بلیو می میری کسی بھی بندے کو بلاک کرنے کا جو ایک کرائٹیریا. پیرامیٹرز ہیں، وہ کرائٹیریا جو ہے وہ یہی ہے کہ بندے نے اگر آ کے مجھ سے بدتمیزی کی ہے، وہ میری ذات تک چلا گیا ہے. میں آپ کو چیز سمجھاتا ہوں. جی جی. پیچھے عورت مارچ کا ایک ایشو تھا چلا ہوا، جس میں وہ خلیل الرحمان صاحب کافی ایگریسو لینگویج یوز کر رہے تھے ماروی سرمد سے. تو میرا سٹانس یہ تھا کہ خلیل الرحمان صاحب نے زیادتی کی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اب بندے آتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ماروی سرمد بہت بدتمیز ہے. میں نے کہا دیکھیے این ممکن ہے کہ ماروی سرمد بدتمیز ہوں، لیکن ابھی ہم ماروی سرمد کی بدتمیزی کو ڈسکس نہیں کر رہے ہیں، ہم ڈسکس کر رہے ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب کی بدتمیزی کو. نہیں آپ کو نہیں سمجھ ہے. میں نے کہا اچھا چلیں آپ سمجھا دیں. پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں کٹ ہجتی بہت زیادہ ہے. ایک آپ نے بات کی ہے، پھر اس کے اگلی بات کریں گے، پھر اس سے اگلی بات کریں گے، وہ اسٹک ٹو دا ٹاپک نہیں رہتی ہے. ایسے بندوں کو میں صحیح. سمجھتا ہوں کہ یار یہ سمجھنے نہیں آتے، یہ آپ کو سمجھانے آتے ہیں. ٹھیک ہے تو بھیا اب ایسا ہے کہ سمجھانے کی عمر جو ہے وہ ہماری شاید تھوڑی سی گزر ہی گئی ہے. ٹھیک ہے obviously میں ہر ایک بندے سے نیا سیکھتا ہوں، میں کچھ لوگوں کو بہت لائک کرتا ہوں، کچھ لوگوں سے میں بہت امپریس ہوں، اس میں کچھ مذہبی بھی ہیں. آپ کو یہ سن کے ٹھیک ہے. حیرت ہوگی، میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کیونکہ یہ کچھ اچھا نہیں لگتا. دیکھیے آپ کسی کا نام لیتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کو لائک کرتے ہیں تو وہ دوسرا کوئی بندہ سوچے یار میرا نہیں نام لیا. تو اس کے بغیر میں کہتا ہوں کچھ لوگوں کو میں بہت لائک کرتا ہوں، کچھ لبرلز ایسے ہیں، کچھ لیفٹسٹ ایسے ہیں، کچھ رائٹسٹ ایسے ہیں جن کو میں بہت پسند کرتا ہوں، جن کو میں مطلب بڑے شوق سے پڑھتا ہوں. اور مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ چند لوگوں سے میں نے شائستگی سیکھی ہے کہ چاہے موضوع اچھا. کوئی بھی ہو آپ نے شائستہ کیسے رہنا ہے. صحیح ہے. تو اچھا یہ چلیں ساتھ میں آپ کمنٹس کچھ آگے اکٹھے تو میں ذرا ان کے بعد اگلا سوال کرتا ہوں. فلپ ولیم کہہ رہے ہیں کہ بگ فین آف یور ٹروتھفل آبزرویشنز ہارون بھائی. تھینک یو فلپ. اور ظفر نایاب چودھری کہہ رہے ہیں کہ زبردست ملک صاحب اور غوری صاحب سلسلہ اچھا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو. نائلہ چودھری کا پیغام آیا کہ سلام آپ کے مہمان بہت اچھی اردو بول رہے ہیں، کہاں رہتے ہیں؟ بہت کم انگلش بول رہے ہیں. سر آپ خود ہی جواب دے دیجیے. یہ فرانس میں ہے نائلہ خود. اچھا اب آئی ڈونٹ نو کہ یہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو، کوئی ایرونک لینگویج یوز کر رہی ہیں یا یہ واقعی تعریف کر رہی ہیں. دیکھیے نہیں واقعی تعریف کر رہی ہیں. میری اردو اچھی نہیں ہے. دیکھیے میرا بنیادی طور پہ جو تعلق ہے وہ ہے چکوال سے. تو I have been living in پنڈی
फॉर मोर देन 10 मतलब 1995 97 से हम पिंडी में शिफ्ट हैं. उसके बाद फिर मैं 2008 में यहाँ पे आ गया. तो उर्दू मेरी अच्छी नहीं है. मेरी जो बुनियादी या पहली वो लैंग्वेज है वो है पंजाबी. तो मुझे तो पंजाबी बोल के जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है. तो जब हम उर्दू में बात कर रहे हैं तो हमें उर्दू में बात करनी चाहिए. लेकिन एक रूटीन बन गई है कि हम उर्दू में हम काफी अल्फाज जो है वो इंग्लिश के यूज कर जाते हैं, और ये शायद अनइंटेंशनली होता है. सही. कोशिश अब्दुल मेरी वहीद वैसे साहब, होती है कोशिश यही होती है कि आप जब एक लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आपको वही लैंग्वेज बोलनी चाहिए, जबान बोलनी के चाहिए. तमाम लेकिन अब जी उसके तमाम तकाजे यानी कि आप कोशिश करें जितना हो सके आप पूरे करें. अब्दुल वहीद साहब कह रहे हैं कोशिश आपके जी. लिए कम्प्लीमेंट आपको कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हारून साहब इज अ नाइस राइटर. थैंक यू ब्रदर, अगर आपको ऐसा और लगता है. नाइला साहब कह रही है शुरू से मैंने नहीं देखा, मैं मिस कर गई थी. नाइला साहब, हारून साहब यूके में है इस वक्त ना. सादिया नजीर आई हैं हमारी दोस्त हैं, वो कह रही हैं कि हेलो हारून, हेलो वरी साहब, हेलो सादिया. वलाई साहब ने कमेंट किया कि मेरे ख्याल में जो आपके दिल में है और जो आप देखकर महसूस कर रहे हैं वो बयान कर दें, ये सोचे बगैर कि सामने वाला उसे पसंद करेगा नहीं, लेकिन अपना जहन या ज़मीर मुतमिन हो जाए तो उसे बोल्डनेस कह सकते हैं. हाँ ठीक कह रहे हैं. अच्छा चले मैं आपको एक टिप देता हूँ छोटी सी. जी जी. आपने देखा होगा कि हमारा जो मीडिया है वो एक खबर चलाता है. देखिए सही. जी, यहाँ पे चले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. कहीं पे कोई ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है. अच्छा एक ब्लास्ट हो गया, अब हमें नहीं पता किसने किया है, हमें कुछ नहीं पता ये करने वाला कौन था, इसका मोटिव क्या था. अब इसलिए एक जर्नलिस्ट को क्या पता है, ठीक है. अब हमारा मीडिया क्या करेगा, भाग के जाएगा. हाँ जी नवीद साहब, आपने देखा यहाँ पे एक धमाका, आपका क्या ख्याल है. अब नवीद साहब भी कोई मेरी तरह ही है जिन्हें हर मामले पे लाजमी कुछ पता है या नहीं, लेकिन अरे जी मैंने देखा एक बंदा आया, उसने दाढ़ी रखी हुई थी, उसने धमाका कर दिया, मुझे तो लगता है ये फला फला तंजीम का मसला है, तो ऐसा हो गया. जी सुने देखिए ऐसा हुआ. अब हुआ क्या है, अब ये रिपोर्टर जो है ये पार्टी बन गया है या पार्टी बन गई है. इसके बरअक्स क्या सही. होगा, जब आप इंटरनेशनल मीडिया देखेंगे, चलें आप बीबीसी देख लें, स्काई न्यूज देख लें, वो आपको जस्ट आपको न्यूज देंगे. वो आपको न्यूज कुछ यूं देंगे कि यहाँ पे एक बम ब्लास्ट की या फायरिंग की हमने आवाज सुनी है या हुई है, इतने बंदे जो हैं वो कैजुअल हैं, कुछ रिपोर्ट्स आ रही. इवन अगर वो किसी सीनियर पुलिस ऑफिसर को भी लेंगे ना लाइन पे, तो वो बोलेगा कि मैं अभी इस पे कमेंट नहीं कर सकता, मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, देखिए मामले को देख रहे हैं. और जो उनका रिपोर्टर है, जो उनके एंकर है, न्यूज एंकर्स हैं, जो भी पर्सन है, वो उसको इंसिस्ट नहीं करेंगे. तो हमारे मीडिया को अभी मैच्योर होने की जरूरत है, ठीक है. तो ये खाली मीडिया की बात नहीं हो रही, ये राइटर्स की भी बात हो रही है, ये किसी भी बंदे की बात हो रही है जो कोई भी अपना मैसेज जो है किसी को दे रहा है. तो आपने कुछ भी लिखना, आप उसमें पार्टी मत बने, आप अपनी राय दें, जस्ट अपनी राय दें, मैं क्या फील कर रहा हूँ. अब ऑब्वियसली जो मैं फील कर रहा हूँ वो बिल्कुल 100% रॉन्ग हो सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है. सही. अब्दुल वहीद साहब कह रहे हैं कि मलिक साहब बहुत अच्छे इंसान हैं, मेरे कोलीग भी रहे हैं, बहुत अच्छे किरदार के मालिक हैं. बिल्कुल जनाब, हमें इसमें कतन कोई दो राय नहीं है हमारी इस बारे में. थैंक यू सो मच. और मोहम्मद इमरान साहब कह रहे हैं, मैसेज है आपके लिए, वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, हर रोज आपकी फेसबुक चेक करके आपकी तहरीर पढ़ता हूँ, मैं आपकी राइटिंग का बहुत बड़ा फैन हूँ. कुछ अपने फैंस के लिए कहना चाहेंगे. थैंक यू. क्या कहा जाए, शुक्रिया अदा कर सकते हैं. गुमराह गुमराह होने में इनका अपना कसूर होगा. इदारा या कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी इस पे. कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी. ये हमारे एक दोस्त हुआ करते थे, मैं हुआ करते यूज करूंगा क्योंकि अब कुछ वो नाराज चल रहे हैं, अब्दुल लतीफ साहब. तो वो सही. अक्सर, बल्कि अली सजाद साहब भी ये कहते हैं अक्सर, कंपनी जिम्मेदार नहीं होगी. तो ऑब्वियसली हम जो लिख रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ के किसी किसी गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं, तो उसके लिए कंपनी जिम्मेदार नहीं है. और गलत सही का फैसला भी आपने अपने जमीर और आपने अपने खुद ही अकीदे के करना है, मुताबिक आपने करना, खुद ही खुद करना करना है, है. बिल्कुल आपने खुद हम करना है. आपको कतन नहीं कहेंगे. और वैसे भी एक अच्छा है कि आप तमाम आरा को पढ़ के अपनी एक राय बनाएं, तो ज्यादा बेहतर है. और उस पे मैं भी एक दो दफा लिखता हूँ इस बात पे कि जामिद ना हो. देखिए नवीद, एक मैं चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप के अंदर तसब नहीं है, अब लेकिन ये मुमकिन नहीं है, तसब हम सब में होता है, किसी में ठीक थोड़ा है. होता है, किसी में थोड़ा ज्यादा होता है. अब कोई बंदा कहे ना कि मैं मुतसब नहीं हूं या मेरे अंदर बिल्कुल तसब नहीं है, तो वो झूठ बोल रहा होगा, ठीक है. ये मुमकिन नहीं है. एक इंसान है ना, अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई गोरा है, अब जितना उसको प्यार अपनी कौम से है या अपनी नस्ल से, इतना प्यार वो हमसे तो नहीं कर सकता. अब ऊपर से कहता है भी नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, अंदर से उसको पता है दफा करो यार देसी है, ठीक है. ऐसे ही है ना, हम अफगानियों को नहीं पसंद करते, मतलब हम पाकिस्तानी जो है, अफगानियों के साथ हमारा कैसा सलूक है. तो कभी आपकी मुलाकात हो यहाँ पे लंदन में, ऑब्वियसली मैं दुनिया की
میں کہہ سکتا ہوں کہ میں ہر نسل سے ملا ہوں، ہر نسل کے بندے سے ملا ہوں، اور الحمدللہ مور اور لیس ہر بندے کے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موڑ پہ میری اچھی دعا سلام رہی ہے. کسی کے ساتھ کہیں بیٹھ کے کافی کے کپ پیا ہے، کسی کے ساتھ بیٹھ کے کچھ پیا ہے، تو ان کی باتیں سننے کا موقع ملتا ہے، وہ کیسے سوچتے ہیں، وہ کیسے سمجھتے ہیں، تو اس سے آپ بہت ساری چیزیں لرن کرتے ہیں. تو میں بہت سارے افغانیوں سے ملا ہوں، تو وہ ہمیں کیا کہتے ہیں؟ پاکستانی دال خور، پنجابی دال خور. دال خور سمجھتے ہیں نا؟ دال خور، جی جی تو وہ ہمیں دال خور کہتے ہیں. اب دال خور کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ دال خور کا مطلب یہ ہے کہ یار یہ غریب لوگ ہیں، یار یہ گوشت افورڈ نہیں کر سکتے، یہ دالیں کھانے والے، سبزیاں کھانے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ہنسی آتی ہے. کسی بنگالی سے ملیں تو وہ بھی ہمیں کوئی زیادہ اچھا نہیں سمجھتا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ اوور آل دنیا میں ہمارا امیج کچھ اتنا اچھا نہیں ہے. اسے ہمیں بلڈ کرنا ہے، اور اس کو ہم بلڈ ایسے تو بالکل نہیں کر سکتے جیسے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں اسی طرف آ رہا تھا تو یہ کمنٹ بھی آ گیا ہے. زید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم برداشت کرنے کی عادت ڈالیں. یہ ہارون صاحب آپ بھی بہت تحریریں کچھ لکھ کے گیپ کے بعد پھر آپ کی ایک تحریر آتی ہے جو اسی موضوع پہ ہوتی ہے، برداشت کریں، مکالمے کی، مباحث کے ایٹیکیٹ سیکھیں، چیزیں سیکھیں. یہ ہم لوگ میں کیوں نہیں ہے؟ مطلب ان حیث قوم یہ برداشت کی عادت کیوں نہیں ہے؟ اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ ہمارے اندر ایسا کیوں ہے. دیکھیے، ایک تو آپ بات سمجھیے کہ یہ کوئی ہمارا کوئی خالی پاکستانی قوم کا مسئلہ نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اچھا، کہ یہ تیسری دنیا کے بیشتر ممالک کا یہ مسئلہ رہا ہے اور ابھی تک موجود ہے. بجائے ہم اس کو ڈسکس کریں کہ انڈیا میں کیا چل رہا ہے، سری لنکا میں کیا چل رہا ہے، ہم پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. دیکھیے، جب تک ہمارا کوئی بھی جو بندہ ہے، ہماری سوشل اور اکنامک ہماری ترقی نہیں ہوگی، یعنی کہ ہماری جب تک سماجی اور معاشرتی ترقی نہیں ہوگی، جب ہماری معیشت مضبوط نہیں ہوگی، ایک عام بندہ وہ کبھی بھی برداشت کامل نہیں ہوگا. آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جی جی جی، میں اچھا، ہماتن گوش ہوں. دیکھیے جی، اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ایک بندہ جو زیادہ پیسے نہیں کما رہا، جو تھوڑا ویل سیٹلڈ نہیں ہے، یا جس کی زندگی کے مسائل موجود ہیں، اس کے سوچنے کا انداز تھوڑا تلخ ہوگا، تھوڑا سخت ہوگا. کہیں نہ کہیں وہ کسی کو اپنے سے اچھا، میں سے کہنا نہیں چاہ رہا، لیکن اگر وہ اپنے سے کوئی بہتر بندے کو دیکھے گا تو ممکن ہے وہ اسے حسد بھی کرے، اس کو تھوڑا لائک بھی نہ کرے. تو یہ بڑا ٹھیک نیچرل ہے. ہے. پھر ایسا ہے کہ جو مذہب کے اوپر میرا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے 1947 سے ہم نے لے کر آج تک، ہم نے بیسیکلی مذہب کو انفرادی سے زیادہ ایک اجتماعی مسئلہ بنا دیا. ٹھیک ہے، اب ہوتا کیا ہے کہ ہاں بھائی تم نے نماز پڑھی ہے، نہیں پڑھی، ارے نہیں پڑھی ہے تو بہت بری بات ہے. اب کوئی اس کو یہ نہیں سمجھا رہا کہ ایک بندے نے نماز نہیں پڑھی ہے تو اس کا سوال کبھی بھی تم سے نہیں ہونا ہے. نوید نے نماز نہیں پڑھی ہے، اوکے، اس کا سوال ہارون ملک سے تو کبھی بھی نہیں ہونا. کیا ہونا ہے؟ نہیں ہونا بالکل بھائی، صحیح، نہیں ہونا، بالکل بالکل صحیح. نہیں ہونا. تو ہمیں ذرا دوسروں کی ڈومین میں گھسنے کی کوشش کم کرنی چاہیے. لیکن میں وہی جیسے کہ پہلے عرض کر رہا تھا، جب تک ہمارے کچھ معاشی حالات نہیں ٹھیک ہوتے یہ بڑا مشکل ہے. اور برداشت، اس میں ہمارے اسٹیٹ کی فیلئر بھی موجود ہے. ہماری ریاست نے ایک بڑے سوچے سمجھے، میں تو منصوبے ہی کہوں گا اس کو، کوئی اور مجھے ورڈ ابھی یاد نہیں آ رہا، ایک بڑے منصوبے کے تحت ہم لوگوں کو ان عجیب و غریب مسائل میں الجھا رکھا ہے. صحیح. لیکن آپ نے ایک جہاں سے بات شروع کی، آپ نے کہا تیسری دنیا کے لوگوں کا مسائل ہے. آپ کے خیال میں یہ جو مسائل ہیں، یہ جو لوگوں کی برداشت کے ہیں، تربیت کے ہیں، ایک بات کرنے سے پہلے جو آپ سیفٹی وال جو رکھتے ہیں وہ اس کے ہیں، یہ معاملات معیشت کے ساتھ جڑے ہیں؟ اس کا تعلق تربیت کرنے والے اداروں کے ساتھ ہے؟ اس کا تعلق آپ کے پڑھے جانے والے نصاب کے ساتھ ہے؟ یا اس کا تعلق آپ کے جو لٹریسی ریٹ کے ساتھ ہے؟ آخر یہ سری لنکا میں آپ نے تیسری دنیا کہا، سری لنکا میں تو لٹریسی ریٹ بہت اچھا ہے. تو یہ کیا دیکھیے مطلب اس کا سرا کہاں پہ ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ مطلب یہ کہاں پانی کہاں مر رہا ہے مطلب ہمارا؟ دیکھیے یہ لٹریسی ریٹ سے میں زیادہ اتفاق نہیں کرتا. obviously لٹریسی ریٹ جتنا اچھا ہوگا اس کا کہیں نہ کہیں اچھا اثر آئے گا. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے، آج سے کچھ 20-30 سال پہلے کبھی آپ کسی گاؤں دیہات میں رہے ہیں؟ اگر جی آپ جی، رہے ہو تو میں وہاں چھوٹے شہر سے ہوں خود. جی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ پرانے بوڑھے ہوتے تھے. اب میں خود ایک ایسے علاقے میں رہا ہوں جہاں پہ ایجوکیشن کا ریٹ اگر میں کہوں کہ کچھ 0.12% کے آس پاس تھا تو یہ کچھ اتنا رانگ نہیں ہوگا. میں نے صحیح. دیکھا کہ وہاں پہ ایسے لوگ موجود تھے جن کے بڑوں نے یا جن کے والد صاحب نے کسی دوسرے کے والد صاحب کو قتل کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اچھا.
تو سب نے ایک دن چلے جانا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. لیٹس سپوز کہ ایک زید صاحب تھے, میں ایک فرضی نام بتا رہا ہوں آپ کو. انہوں نے ایک بکر صاحب کے والد صاحب کو قتل کیا ہوا تھا جوانی میں, ٹھیک ہے. تو اب obviously جب زید صاحب کی اپنی باری آئی, وہ اللہ کو پیارے ہو گئے, تو جن کے والد صاحب کو انہوں نے قتل کیا ہوا تھا وہ ان کے فائدے میں شریک ہوا اور دعائے خیر کی, ٹھیک ہے. اندر سے وہ جو بھی سوچ رہا تھا, اندر سے اس کو اتنی بھی نفرت تھی, وہ بدلہ لینا چاہتا تھا, نہیں لے سکا, جو بھی ہے. لیکن ایک ہمارے یہاں کچھ روایات تھیں, کچھ ہمارے یہاں کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ یار دیکھو مائیں بہنیں ساجی ہوتی ہیں, بہن بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں, کسی کی اچھا یار جتنی بھی دشمنی ہے, اس کی ماں کو گالی نہیں دینی ہے, اس کی بہن کو. ہاں لڑائی میں ہو جاتا تھا, کبھی آپ لڑ لیتے تھے تو ایک دوسرے کو گالیاں نکال دیتے تھے, لیکن ایک طریقہ تھا کہ یار کوئی دشمن بھی مر جاتا تھا تو اس کے لیے ہم کلمہ خیر کہتے تھے. اب آپ دیکھیے ہمارے پاس کچھ ایپیسوڈز موجود ہیں, آپ کو یاد ہوگا ابھی ریسنٹلی 1.5 سال ہوا ہے یا جتنا بھی ٹائم ہوا ہے, کلثوم نواز صاحب فوت ہوئی تھی. اس پہ آپ دیکھیے سیاسی لوگوں نے کیا کیا, جس میں ایک پارٹی کے لوگ تھے, انہوں نے کہا جی یہ تھا, ہو گیا وہ ہو گیا, ٹھیک ہے. پھر وہ کائرہ صاحب کا بیٹا فوت ہوا, اس پہ لوگ کیا رویہ تھا, ٹھیک ہے. تو کہیں نہ کہیں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں, انہوں نے بھی ہماری اخلاقی تربیت, اسپیشلی یہ سوشل میڈیا پہ ماحول ہے, اس کو بہت خراب کیا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی خان صاحب نے کوئی خصوصی کردار ادا کیا ہے یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایسا نہیں کچھ کیا. دیکھیے پولیٹیکل لیڈرز کی ایک ہسٹری ہے, آپ اس کو کہیں سے بھی سٹارٹ کر لیں. میں اس کو کوئی 1947 سے نہیں سٹارٹ کرنا چاہتا, بٹ جتنے بھی آپ کے بگ نیمز رہے ہیں وہ اپنی زبان کی روانی میں بڑی بڑی باتیں کہتے رہے ہیں. سر تو میں حالات ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیے میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. ہمیں صرف اتنا سمجھنا ہوگا کہ ایک بندہ بات کر رہا ہے, آپ کو پسند نہیں آ رہی ہے, ڈزنٹ میٹر. اب آپ اس کو گالی دیں گے تو وہ اگر وہ غلط بھی ہے تو وہ کبھی آپ سے سیکھے گا نہیں. آپ کے پاس کوئی دلیل ہے, آپ اس سے بات کریں, ورنہ گالی دے کے آپ کیا کر رہے ہیں آپ. اور یہ زمانے بھی چلے گئے کہ یار وہ فلاں بندہ ہے تو وہ ایسا لکھ رہا ہے تو ہم اس کو مار دیں گے. دیکھیے یار یہاں پہ کوئی مشال خان نہیں بیٹھا ہوا, ٹھیک ہے. یہاں پہ کوئی کوٹ رادھا کرشن کا کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جس کو کوئی 4 بندے یا انہوں نے پکڑ کے جلا دیا, ٹھیک ہے. ہر شیر کو سوا شیر ہوتا ہے. تو کچھ لوگ ہیں ایسے, مطلب آف لیٹ مجھے کافی تھریٹس وغیرہ ملتے رہے ہیں. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار ہم ایسا کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں, ایسا ہم کچھ بھی نہیں لکھ رہے ہیں جس کو آپ رانگ یا غلط انداز میں پیش کر رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ہم جو لکھ رہے ہیں وہ آپ پڑھنا نہیں چاہتے, تو مت پڑھے نا یار. صحیح. سر میں یہ اگلا جو کمنٹ ہے یہ حنان صفدر راں کا ہے, اس کے ساتھ میں ایک جملہ میں ایڈ کر دوں. آپ نے یقیناً رضا اسلان کو پڑھا ہوگا. تو رضا اسلان لکھتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے بیونڈ فنڈامنٹلزم, ابھی ان کی وہ شاید اس کا ٹائٹل انہوں نے چینج ہو گیا, کچھ اور ہو گیا. جی اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مطلب یہ جو وہ اصل میں جائزہ لیتے ہیں تمام مذاہب میں جو شدت پسندی ہے اور اس طرح کے جو کامن فیکٹرز ہیں ان چیزوں کا, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک چیز وہ جو کہتے ہیں میں نے نوٹ کی ہے جو مطلب مختلف ریفرنس سے چیزوں سے جو لوگوں سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ لوگ اپنے آپ کو بیسیکلی خدا کے نمائندے سمجھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آسمانوں پر اس کاسمولوجی میں ہر وقت خیر و شر کی ایک جنگ جاری ہے, چونکہ وہ ادھر جنگ جاری ہے. اور نیچے جو یہ لوگ ہیں جو جن سے وہ اختلاف رکھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں یہ وہ دوسری فورس کے نمائندے ہیں, اور ہم یہاں پر اس خدا کے سپاہی ہیں, تو ہمارا بھی ایک ڈیوائن ڈیوٹی ہے, ہماری ایک مورل ڈیوٹی ہے کہ ہم نے اس جنگ میں حصہ بن رہے ہیں, اس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو حنان صفدر راں کا کمنٹ ہے یہ اس بات کے ساتھ جوڑتے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے سے زیادہ دوسرے کے اصلاح کی فکر ہے. تو میں چاہ رہا تھا ان دونوں باتوں پہ آپ کمنٹ آپ کا میں جاننا چاہوں گا رائے. دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ خالی مبلغ ہونے کی حد تک یا تبلیغ کرنے کی حد تک اگر کر رہا ہے, اس کو لگتا ہے کہ جو میں بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے, اگر ہم اس کو بالکل کر دیں کہ ایک بندہ ہے وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا جو مذہب ہے, چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہے, چاہے وہ کرسچینٹی ہے, ہندوازم ہے, بدھزم ہے, اور چاہے آپ کا اسلام, وہ سمجھتا ہے کہ یار میرا مذہب ٹھیک ہے تو اس کو اپنے مذہب کی تبلیغ کا حق ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ یار آپ ٹھیک نہیں ہیں, نوید صاحب ٹھیک نہیں ہے یا ہارون ملک ٹھیک نہیں ہے, تو ہمیں اس کو بتانا چاہیے کہ یار دیکھیے بھائی آپ کی نظریات ٹھیک نہیں ہے, اصل بات یہ ہے, تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. بٹ سیئنگ دیٹ ہمیں یہ بھی ایڈ کرنا پڑے گا کہ اگر آپ ایک بندے کو اتنا حق دے رہے ہیں کہ وہ اپنی بات کہہ سکے, تو ہمیں کیا مخالف پارٹی کو بھی اتنا حق نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنی بات کہہ سکے. ہاں اگر یہ جنگ جو ہے لفظی حد تک رہتی ہے تو یہ ٹھیک ہے, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے یار. دنیا میں ہمیشہ دیکھیے
آپ کے جو تھاٹس ہیں، جو تھاٹ پروسیس ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایکسچینج ہوتا ہے تو کچھ نیا وجود میں آتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، ہمارے یہاں خالی یہ نہیں کہا جاتا کہ بھائی آپ ٹھیک نہیں ہے یا ہمارا نظریہ یہ ہے، وہ ڈنڈے کے زور پہ اوپر آپ کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ روش ٹھیک نہیں ہے. دیکھیے آپ کہنے کی حد تک باتیں کر سکتے ہیں، اس کے آگے اسٹیٹ کا کام ہے. کوئی بندہ لمٹس کراس کر رہا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جو معاشرے میں انتشار کا باعث بن سکتا ہے، یا کوئی وہ چیز ایسی کہہ رہا ہے جو آپ کے قانون کی یا کسی بھی لا کی باؤنڈری کو کراس کر رہی ہے یا اس کو وہ پامال کر رہی ہے، تو بیٹر ہے کہ آپ اس کے خلاف جو ہے کیس رجسٹر کرا دیں، اگر آپ کرا سکتے ہیں تو. صحیح. ٹھیک ہے. ساسا اور کمنٹس یہ بھی ہم. کیس کیا ہوتے ہیں، جی جی. ہاں اور ایک منٹ، اور یہ کیس کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس میں نے کام کیا ہے، ایف آئی اے سے بڑا تعلق رہا ہے. آبویسلی ابھی بھی بہت سارے ایسے دوست ہیں جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، بہت سے لائرز ہمارے دوست ہیں، تو زیادہ نہیں لیکن تھوڑا سا ہمیں بھی پتا ہے کہ قانون کی باؤنڈری کہاں پہ ہے، یہ کہاں سے کیسے کام کرتا ہے. تو بھیا اس طرح اگر آئے دن کسی پہ کیس کرانا آسان ہوتا تو یہاں پہ تو ہر بندہ جیل میں ہی بیٹھا ہوتا. عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دستے دینا سی، میرا خیال ہے غالباً آپ کو انہوں نے یہ شارٹ لگی. آگے محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر لکھنے سے پاکستانی معاشرے کے بدلاؤ کا کتنا چانس ہے؟ سر دیکھیے، اب چانس کتنا ہے یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ آج سے چند سال پیچھے آپ چلے جائیں تو کسی بھی ایک پوسٹ کے اوپر آپ کو جہاں پہ 50 گالیاں ملتی تھیں، اب وہ گالیاں شاید آدھی سے بھی کم رہ گئی ہیں. تو کچھ تو بدلاؤ آیا اور بدلاؤ آئے گا. ابھی دیکھیے، میں کچھ رائٹرز کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں معاشرے میں اگر کہیں پہ کوئی ظلم ہو رہا ہے، جیسے کہ وہ زینب بیٹی کا کیس ہوا تھا، جیسے رو انوار والا ایشو ہوا تھا، کپل آف ادر ایگزامپلز آپ لے سکتے ہیں. تو اس کے اوپر ثانیہ سہوال لے لیں آپ، تو اس کے اوپر جو سوشل میڈیا کا جو پریشر تھا، اس سے کچھ نہ کچھ تو فرق پڑا ہے، زیادہ نہ صحیح لیکن تھوڑا سا تو پڑا ہے اور پڑے گا آگے. سعدی نذیر کہتے ہیں کہ تعصب بری چیز ہے، لیکن ہر چیز کا کچھ تاریخی حقائق ہوتے ہیں. آپ نے افغانیوں کی بات کی ہے، افغانی کا جیو پولیٹیکل بہت کنٹروورشل ہے. وہ پختونستان بنانے کے لیے پٹھانوں کو سپورٹ کرتے رہے ہیں. ساتھ ہی وہ کہہ رہی ہیں کہ مذہب ایک ذاتی مسئلہ ہے، لیکن اس کو جس طرح استعمال کیا گیا وہ بہت بھیانک اور خوفناک چیپٹر ہے ہماری پولیٹیکل ہسٹری کا. لیکن کسی کے ذاتی مذہب پہ تنقید کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. یہ دو باتیں انہوں نے ابھی کی ہیں. دیکھیے، یہ دو انہوں نے الگ الگ باتیں کی ہیں. جی جی. دیکھیے، جہاں تک افغانستان کا مسئلہ ہے تو اس کو ہم کیا ڈسکس کریں، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ہم بہت باتیں کر چکے ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ رہا ہے. دیکھیے، افغانستان کے ساتھ زیادتی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہم پاکستانیوں نے کی ہے، جیسے ہماری ایک عام بندے کی سوچ ہے جی پاکستان نے ایسا کر دیا. ارے بھائی، پاکستان نے کیا کر دیا؟ پاکستان نے کچھ نہیں کیا. جو کچھ بھی کیا اس وقت کی بات اب جانتے ہیں، موو آن کریں. کچھ لوگ کہیں گے جی کبھی پاکستان بننا ہی نہیں چاہیے تھا. بھائی اب بن گیا، اب کیا کریں؟ اس کو توڑ دیں، اس کو واپس ہندوستان میں اپنا مرج کر دیں. ابھی ایسا نہیں ہو سکتا. اب آگے چلو، جو ہونا تو ہو گیا، موو آن کرنا سیکھیں. ٹھیک ہے. تو ویسے بھی یہ تھوڑا سا کنٹروورشل ٹاپک ہے، میں اس کے اوپر کچھ زیادہ وہ بات کرنا پسند نہیں کرتا. کچھ ہمارے بہت سارے پٹھان دوست ایسے ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے خواہ مخواہ. اچھا، اور جو مذہب تو ذاتی مسئلہ ہے جو یا مذہب اسٹیٹ کا ذاتی مسئلہ مسئلہ ہے، بھائی دیکھیے، مذہب ذاتی مسئلہ ہے، مذہب واقعہ ہی ذاتی مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک چیز سمجھاتا ہوں. اگزامپل دینی ضروری ہے اس لیے کہ دیکھیے ہم نے کیا ہے. ہم نے پاکستان میں پاکستان کی بات کروں، ہم نے جرم اور گناہ کو مکس کر دیا. اچھا، میری بات سمجھ رہے؟ بہت خوبصورت اب بات ہے، جی، بہت خوبصورت. اب جرم کیا ہوتا ہے؟ اب جرم یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے میں نے شراب پی. اب یہ ٹھیک جرم ہے. نہیں ہے، یہ گناہ ہے. یہ گناہ ہے، مطلب آپ نے شراب پی ہے تو اللہ پاک آپ سے ناراض ہوں گے. آپ کو obviously ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب یہ جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں، جو دنیا کا بہت سارے ممالک میں نظام ہے، وہاں پہ یہ گناہ نہیں ہے. لیکن شراب پی کے میں نے کیا کیا؟ میں گاڑی پہ چڑھ گیا، میں نے ڈرائیو کی اور میں نے کسی کو مار دیا، کسی کی گاڑی ٹھوک دی، یا میں باہر نکل کے میں نے اپنے پڑوسی کو سر پھاڑ دیا. اب یہ گناہ نہیں رہا، یہ جرم بن گیا کیونکہ میں نے جا کے کسی کو نقصان پہنچا دیا. ٹھیک ہے. صحیح. لیکن ہمارے یہاں ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے پاکستان میں دیکھیے جو آپ نے کیا، اچھا کیا برا کیا، وہ ڈفرنٹ تھنگ ہے. میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جرم اور گناہ میں فرق کیا ہوتا ہے. یہ ایک ایگزامپل ہے. اب اس میں دوسری ایگزامپل میں ایک دینا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ابھی ہمارا معاشرہ برداشت نہیں کر پائے گا، اس کو رہنے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سر تو دے دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. میں دے دیتا ذمہ ہوں. داری میرے پہ ہے. چلیں، آپ کی ذمہ داری ہے. دیکھیے ہم نے دیکھا ہے ایک لڑکی ہے، ایک لڑکا ہے، وہ کیا کرتے ہیں کہ بند کمرے کے پیچھے چھپ کے مل رہے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہیں وی ڈونٹ نو.
تو پولیس نے کیا کیا, پولیس نے چھاپا مارا اور جی کسی ہوٹل پہ چھاپا مار لیا, یہ لڑکی اور وہ خبر لگ گئی جی لڑکا اور لڑکی رنگ ریلیاں مناتے ہوئے پکڑے گئے. اب کوشچن یہ ہے کہ وہ جو کر رہے تھے وہ گناہ تو تھا, اس کو جرم آپ نے کیسے بنا دیا؟ اب اگر وہ گرون اپ ہیں, اگر ان کی ایج جو ہے وہ ایک لیگل ایج سے زیادہ ہے. اب ایک تو ہمارے یہاں ایج آف کنسنٹ کا کوئی وہ ہمارے یہاں کوئی کنسپٹ ہی نہیں ہے اس کے اوپر. خیر میں نے کافی لکھا ہے, ابھی وہ یہ جی ٹاپک اتنا جی بڑا ہے کہ اس کے اوپر بات کرنے ہم بیٹھیں گے تو obviously we do not کور have نہیں enough کر time. سکیں گے. ہاں کور نہیں کر سکیں گے. تو میں صرف آپ کو اگزامپل دینا چاہ رہا ہوں کہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں جرم کہاں پہ اور اس میں گناہ کیا ہے. اس کو اگر ہم ابھی کھینچنا شروع کریں تو جیسے کہ میں پہلے بتا رہا ہوں ہم کور کر نہیں پائیں گے. صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پاکستان میں ہم نے کیا کیا ہے کہ مذہب آپ کا ایک ذاتی ایشو تھا, ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے سٹارٹ کیا کہ آپ نے لیٹ سپوز کہ آپ نے روزہ رکھا ہے تو اللہ پاک کی رضا کے لیے رکھا ہے نا, اللہ پاک نے آپ کو اس کا اجر دینا ہے, ٹھیک ہے. اگر کسی بندے نے نہیں رکھا ہے روزہ تو اس کو چاہیے کہ روزے دار کے سامنے کھانے پینے سے اخلاقی طور پہ گریز کرے, ٹھیک ہے. لیکن ایون اسلام میں بھی اس کا کوئی حکم نہیں ہے, کوئی اس کے اوپر فرض نہیں کیا گیا کہ بھائی نوید صاحب نے روزہ رکھ لیا یا ہارون نے روزہ رکھ لیا تو اب نوید کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ اس کے سامنے کچھ کھائے پیے نہیں. ارے بھائی اگر نوید کے کھانے سے ہارون کے روزے پہ کچھ فرق پڑ رہا ہے تو بہتر ہے کہ ہارون صاحب یہ روزہ نہ ہی رکھے. پاکستان میں آپ نے کیا کیا, آپ نے ایک صدارتی آرڈیننس ضیاء الحق صاحب نے نافذ کیا کہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں رمضان آرڈیننس ہم کہتے ہیں. تو احترام کیا ہے یہ؟ رمضان آرڈیننس. جی یہ کیا ہے؟ یہ آپ بیسیکلی لوگوں کے اوپر ایک قدغن لگا رہے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے آپ لوگوں کے ہاتھ میں ایک جو ہے ایکسٹرا ٹول دے رہے ہیں کہ یار اب کوئی بندہ کھاتا پیتا دیکھا اس کو تو سے. میں نے کئی دفعہ واقعات دیکھے ہیں کہ روزہ رکھ کے لوگ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں, تو میرے سامنے کھانے پینے بیٹھ کے تیری ایسی کی تیسی. کیا روزہ بھائی. سعدیہ نذیر کا ایک اور کمنٹ تھا, وہ کہہ رہی تھی کہ جرم کو جو گناہ بنانے کا جو صحرا ہے یہ ضیاء صاحب کے سر ہے. نہیں یہ رانگ ہے, اور یہ خالی ضیاء اچھا صاحب کے سر نہیں ہے. اس کو اگر آپ شروع سے اگر آپ اس کو کھولنا شروع کریں تو اس کا تو آغاز ہو گیا تھا آپ کی آبجیکٹو ریزولوشن سے ہو گیا تھا, آپ کی جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو اردو میں قرارداد مقاصد سے ہو گیا تھا, ٹھیک ہے. پھر آپ کے آتے ہیں ایوب صاحب, انہوں نے ایک آپ لگا دیا, ایک سابقہ لگا دیا پاکستان جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان لگا دیا. اب یہ بات سمجھیے گا, یہ اسلامی جمہوریہ نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں پائی جاتی, ٹھیک ہے. یہ ساری مت ہے. پھر بھٹو صاحب کا آپ دور دیکھیں. اچھا ایک آپ کو دلچسپ بات بتاتا ہوں, یہ جتنے بھی لوگ تھے ضیاء صاحب سے پہلے ضیاء صاحب خود ذرا کافی کنزرویٹو مائنڈ کے تھے, یہ بڑے ایکسٹرا لبرل ٹائپ کے لوگ تھے. ان کی ذاتی لائف جو بھی تھی اس کو ہم ڈسکس نہیں کرنا چاہتے, لیکن انہوں نے جو ہمیں تصور دیا ہے پاکستان کا یا ریاست کا جو تصور دیا ہے, مجھے اس سے بہت اختلاف ہے. انہوں نے بڑی زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. یہ شراب کے اوپر پابندی یہ بھٹو صاحب نے سٹارٹ کی تھی, ٹھیک ہے. ضیاء صاحب نے صرف اس میں آگے اضافہ کیا ہے. تو سارا جو ہے گالیاں ضیاء صاحب کو دینا کچھ مناسب نہیں ہے, انہوں نے بہت گڑبڑ کی ہے. بٹ اینی وے میرا خیال ہے کہ جو اس کا جواب سعدیہ نذیر صاحبہ کو مل گیا ہوگا. آگے جو محمد ارشاد صاحب نے سوال پوچھا ہے وہ وہی عدم برداشت کا. ارشاد صاحب اس پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے. ہارون نوان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کچھ بکس ریکمینڈ کر رہے ہیں آپ ریڈنگ کے لیے, اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا نالج کہاں سے لیا, تو کچھ رہنمائی کر سکیں اگر. جی, دنیا کا جو سب سے مشکل ترین سوال ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کچھ بکس ریکمینڈ کر دیں. بھائی ہو سکتا ہے میں پورن پڑھتا ہوں, میں اب آپ کو پورن کیسے ریکمینڈ کر دوں, ٹھیک ہے. اب ممکن ہے میں شیلے کو پڑھتا ہوں یا شیکسپیئر کو پڑھتا ہوں اور آپ کو وہ بالکل پسند نہ ہو, تو یہ بکس ریکمینڈ کرنے والا کام مجھ سے نہیں ہوگا بھائی. صحیح. آپ اپنی چوائس کے میں مطابق جو آپ کو چوائس پسند ہے وہ آپ بکس لیں, جی پڑھیں. اور باقی یہ کہنا میں کہ آپ کے پاس اتنا نالج کہاں سے آ گیا, بھائی ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے, بس ایسے ہی ہے کہ کہیں کسی کی اچھی بات سنی تو سوچا یار یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے یار, تو اس کو آپ لے لیں. کہیں بک آپ پڑھتے ہیں کوئی اس میں آپ کو اچھی چیز ملتی ہے تو اس کو لے لیں. اچھا میں کوئی چیز بتاتا ہوں, میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, ہمارے بہت سارے لوگ لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں ہیگل نے یہ کہہ دیا, کانٹ نے یہ کہہ دیا, فلاں بندے نے یہ کہہ دیا. مجھے اس سے بہت اختلاف ہوتا ہے. اب اگر کسی بندے نے کچھ 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 150 سال پہلے, 50 سال پہلے کچھ انسان کے اوپر یا انسانی نفسیات کے اوپر کچھ جنرل بات کر دیا تو وہ تو ویلڈ رہے گی. ادروائز انسان جو ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ چینج ہو رہا ہے. تو ہم جو پرانے نظریات ہیں جو آج سے کچھ چند 100 سال پہلے, 200 سال پہلے, 150 سال پہلے جو لوگ کہہ گئے کہ یار یہ ایسے ایسے ہوتا ہے, اس کو ہم ایگزیکٹلی ایز اٹ از امپلائی نہیں کر سکتے. یہ مائنڈ میں رکھیے گا. صحیح.
جناب بہت سارے کمنٹس آ رہے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ تیزی سے، کیونکہ مجھے تھوڑا سا آپ یہ بھی بتا دیجیے کہ آپ کے پاس جو میسر وقت کتنا ہے، تاکہ اس کے اندر اندر ہم رکھیں، کیونکہ بہت سارے آپ کور اس کر وقت لیں، بہت آپ کور کر لیں، چیزیں، ٹھیک ہے. میں آج ویسے تو میں افطار کا روز ہی فری وقت ہوتا بھی ہوں شاید. آج کل. افطار ہمارے پاس ابھی 1.25 گھنٹہ ہے، ہمارے پاس افطار کا 1.25 گھنٹے اچھا، سے بلکہ 1.5 گھنٹہ یعنی ہے. کہ جی کمفرٹیبل ہے ہم، مطلب تمام سوالات کو، چیزوں کو لے لیں اگر رکھنا. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، ٹھیک. اچھا، آگے ہے کہ اگر ہم زیڈ شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم اپنی زندگی تک محدود رہیں اور اپنے حصے کی زندگی میں کرپشن نہ کریں تو معاشرے میں بھی سکون رہے گا. کیا معاشرے میں واقعی سکون رہے گا، یا جیسے آپ نے پہلے ایک اشارہ کیا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے، حکمرانوں نے یا ریاست نے یا نیریٹو نے، کچھ قومی بیانیے نے کچھ ایسا بیڑا غرق کیا جسے آپ کہہ رہے ہیں، تو اگر ہم اس کا عام کرپشن سے شہری، کیا تعلق ہے؟ ہاں میں وہی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا کہ جو انہوں نے کمنٹ کیا ہے، تو کیا اسے یوں کر لیجئے اس سوال کو کہ اگر ہم اپنی اپنی جگہ خاموش ہو کے سکون سے بیٹھے ہوئے، تو کیا ایکسٹرنلی، مطلب اس میں ریاست یا کچھ ادارے یا پالیسی ساز یا بیانیاں دینے والے وہ حصہ ڈال رہے ہیں، یا کچھ حد تک آپ کہیے کہ جو ڈومیننٹ کچھ طبقات بن گئے ہیں؟ نوید آپ کی آواز بیچ میں کٹ گئی تھی، تو اگر آپ اس کو سمپل کر کے بتائیں آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے. بیچ میں تھوڑی سی آواز بریک ہو گئی تھی. میں اب آ رہی ہے ٹھیک آپ کو آواز؟ جی جی. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم اپنی زندگی تک محدود رہیں، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا صرف عام شہری اپنی زندگیوں تک محدود رہیں تو بھی امن اور سکون معاشرے میں رہے گا، یا کچھ ایسے ایکسٹرنل ایجنٹس کا خاتمہ یا ان کے اوپر تدارک ان کا ضروری ہے کہ جو مطلب انتشار کو فیڈ بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کا تدارک آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، ایک بطور شہری آپ فرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ہمسائے میں جو کوئی گھر ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وہاں کچھ سٹرینج سے لوگوں کا آنا جانا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ان کی کچھ سرگرمیاں ٹھیک نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ بندوق اٹھا کے ان کے گھر پہنچائیں گے، یا آپ ذمہ دار شہری کے طور پہ قریبی تھانے کو یا چوکی کو اطلاع کریں گے؟ ٹھیک ہے. ظاہر ہے ہمیں یہ اطلاع دیکھنا ہوگا کریں. کہ ہاں جی، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا کر سکتے ہیں اور کہاں پہ ہماری ڈومین نہیں بنتی ہے. ٹھیک ہے. لیٹ سپوز کہ ایک بندہ جو ہے وہ آپ کے گھر کے سامنے بجلی چوری کر رہا ہے، یا آپ کا پڑوسی بجلی چوری کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک اسے لڑنے پہنچ جائیں گے کہ بھائی میں تمہاری میٹر کی تار کاٹ رہا ہوں، تو وہ بھی آپ سے لڑے گا، تو یہ آپ کا کام نہیں ہے. تو میرا خیال یہی ہے کہ کچھ ایگزامپلز ایسی ضرور ہوں گی جہاں پہ آپ کا رول بنتا ہے، لیکن میرا خیال ہے آپ اپنا جو کوئی بھی ہے رول آف لا جو ہے یا سیوک سینس ہے، وہ اپنے آپ تک محدود رکھیں. اپنے کوئی بھی جو کلیے ہیں آپ کی، جب کوئی بھی آپ کا جو وے آف لائف ہے وہ دوسروں کے اوپر امپوز کرنے کی کوشش نہ کریں. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا ہے جو وہ کر رہا ہے تو وہ رانگ ہے، تو آپ اتھارٹی سے بات کریں. صحیح. لیلا چودھری نہیں اور کہتی کوئی ہیں کہ آپشن ہے ہمارے پاس کیا؟ ہاں، میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ جو آپ کو اپنا فیڈ بیک متعلقہ طریقے سے جو فورم ہے اس کے تھرو ہی دینا چاہیے. خود تو میں مطلب اس چیز کے سخت مخالف ہوں، کسی بھی قسم کے قانون جی جی کو. جی. نائلہ کہہ رہی ہیں کہ ہر ایک حل ایک ہی ہے، لنگر خانے کی بجائے کارخانے کھولے جائیں. لنگر خانے سے کھانا کھا کے وقت گزارا جا سکتا ہے، ترقی نہیں کی جا سکتی. نائلہ چودھری صاحبہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیے، میں نے ہمیشہ لوگوں کو شاید معلوم ہے کہ نہیں، میں یہ عطیات صدقات وغیرہ جمع کرنے کے سخت خلاف ہوں. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا پہ کافی ساری یہ چلتی رہتی ہیں کہ صدقات دیں، عطیات دیں. اچھا ایک بات ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ غلط ہے یا میں اس کو کہہ دوں کہ یہ ٹھیک ہے. اگر تو یہ کام کچھ ٹائم کے لیے ہو رہا ہے، جیسے ابھی وبا کے دن ہے، کرونا وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہے، تو اگر یہ ہم 2 مہینوں کے لیے یا 3 مہینوں کے لیے یہ پروسیس کرتے ہیں تو اٹ کین بی افیکٹو. یہ اچھی بات ہے. لیکن اب ہم ایک ادارہ بنا کے بیٹھ جائیں کہ بس ٹھیک ہے یار، میں اور نوید صاحب ہیں اور ساتھ 2 بندے ہم نے اور ڈال لیے، دیتے جو بھائی دیتے جو ہمیں، تو اس کی ٹرانسپیرنسی کیا ہے؟ اور ویسے ہی اگر آپ ڈیلی بیسس پہ کسی کی ہیلپ کر رہے ہیں تو آپ معاشرے میں بھکاری پیدا کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں کرتے کہ کسی بندے کو بجائے اس کو 2 مہینے کا 4 مہینے کا راشن دینے کے، آپ اس کو کوئی رکشہ لے دیں. اگر وہ غریب بندہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی اس کو دکان کھول دیں، کوئی سبزیوں کا ٹھیلا لگوا دیں، جو بھی وہ کام کر سکتا ہے، جو بھی آپ افورڈ کر سکتے ہیں. وہ کیا ایک چینی کہاوت ہے کہ روزانہ بھی آپ کسی کو مچھلی دو گے تو اس کو اگلے دن پھر درکار ہوگی. تو آپ کیوں نہ اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھائیں، اس کو کانٹا لے دیں اور وہ مچھلی پکڑ لے، خود پکڑ لے، ڈیلی پکڑے کھائے. صحیح. یعنی کہ آپ بیسیکلی اخوت ماڈل کی بات کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر امجد ثاقب والے کہ لوگوں کو کاروبار کروائیں، لوگوں کو روزگار پہ لگائیں. جی، ڈاکٹر صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ تو مطلب کمال ہے، لیکن ایک ڈاکٹر صاحب سے یہ کافی نہیں، ہمیں ایسے بہت سارے ڈاکٹر صاحب چاہیے ہوں گے. صحیح.
سعدیہ نذیر کہہ رہی ہیں کہ لاجک پر بات کی جانی چاہیے، تھریٹس ملنا بہت ہی ناجائز بات ہے، لیکن لاجک کو دیکھنے کے بھی بہت سے طریقے ہوتے ہیں۔ مجھے لوجک کو سمجھ نہیں دیکھنے کیا کے کہنا چاہیے۔ لوجک کو دیکھنے کے جتنے بھی طریقے ہوں، لیکن بائی دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں لوجک کو ہی دیکھنا ہے۔ کسی کی لوجک ہمیں اچھی لگتی ہے ویل اینڈ گڈ، کسی کی اچھی نہیں لگتی کوئی بات نہیں، اگنور کریں۔ دھمکی دینا کسی کو تڑی لگانا اس بات کی نشانی ہے، جھنجھلاہٹ میں آنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے پاس دلیل ختم ہو چکی ہے۔ دلی ختم ہو چکا ہے۔ ہارون نعمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے نیم سے کہیں کہ از ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل ٹالرنس پاسبل ان پاکستان؟ آپ کو ممکن نظر آتی ہے کبھی بھی مذہبی اور سیاسی برداشت کا ماحول؟ سر مذہب تو خیر بہت بڑی چیز ہے، ہمیں تو سیاست پہ اگر آپ دیکھیے تو جو بندہ خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہے اسے پی پی کا یا نون لیگ کا سپورٹر ظاہر لگتا ہے۔ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ لیجئے، یہاں تو ونگز بنے ہوئے ہیں، ہاں یہ فلاں بندہ جو ہے یہ نون لیگ کا ہے، ہم نے اس کی میں نے ویسے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی، اس کی ہم نے بینڈ بجا دینی۔ اچھا یہ بندہ پی ٹی آئی کا، ارے یار یہ تو جوتیا ہوگا، یہ فلاں پٹواری ہوگا، یہ فلاں ڈیزلی ہوگا، بڑے گندے گندے الفاظ ہم نے لوگوں کے لیے بنا لیے ہیں، اور لوگوں کی ماں بہنوں کو ہم جو ہے وہ پنجابی میں پڑھ کے رکھ دیتے ہیں۔ فائدہ آپ ان لیڈرز کے لیے دوسروں کو گالیاں نکال رہے ہیں جن لیڈرز کو آپ نے زندگی میں کبھی ان سے ملنا تو دور کی بات، شاید آپ کو دیکھنے کا بھی چانس نہ ملے، براہ راست سلام کرنے کا موقع نہ ملے، ان کے لیے آپ اپنے ہی بھائیوں کے، اپنے پڑوسیوں کے، اپنے ساتھیوں کی وہ ان کی عزتیں اتار رہے ہیں، ان کی گالیاں نکال رہے ہیں، ان کے جیلی سکرین شاٹس آپ بنا رہے ہیں۔ یہ ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے، ٹھیک ہے۔ ریلیجس تو بات ہی نہ کریں، وہ تو پھر ایکسٹریم ہی معاملہ ہے۔ یہاں پہ صحیح۔ کوئی بندہ آئے گا وہ کہے گا جی شیعہ کافر ہے، اچھا بھائی ٹھیک ہو گیا۔ کوئی آئے گا جی سنی کا فلاں طبقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ بریلوی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ دیوبندی ٹھیک نہیں ہوتے، یہ فلاں ٹھیک نہیں ہوتا، دمکانہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ میں ٹھیک کون ہے یار؟ یہ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ ایک بندہ کہہ رہا ہے یار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا یار وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے یار میں خدا کو مانتا ہوں، یار وہ مسلمان ہے۔ اب وہ کتنا اچھا مسلمان ہے، وہ منافق ہے، وہ کیا ہے، اس کا فیصلہ کیا نوید نے کرنا ہے، ہارون ملک نے کرنا ہے، کسی زید نے کرنا ہے، کسی بکر نے کرنا ہے، یا یہ فیصلہ خدا نے کرنا ہے؟ بہت اچھی کون کرے بات، گا یہ فیصلہ؟ بہت اچھی۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے، اگر آپ نے یہ سڑکوں پہ عدالتیں لگانی ہے، تو کبھی تو معاملہ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ عامر میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ دونوں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اسی ڈائلاگ کو جاری رکھیے، بار بار کیجیے، اس طرح کے ڈائلاگ سے بہت سارے سوالوں کے جوابات ملتے ہیں۔ جی بالکل عامر میر صاحب، یہی کوشش تھی کہ جو ہمارے سوچنے والے ہیں، جو ہمارے سمجھنے والے ہیں، جو اچھا لکھنے والے ہیں، کچھ کسی بھی طرح کنٹریبیوٹ کریں، لوگوں کو سامنے لایا جائے تاکہ عام لوگوں کے، اور میری کوشش بھی یہی ہے کہ اپنے ذاتی باتوں سے، چیزوں سے، نظریات سے، یا ہارون صاحب کی، آپ یقین کریں گے میرے پاس ان کی میں لائف کی جو میں جھلکیاں میں نے دیکھی ہیں، آپ ان کا جو لکھا پڑا ہے، تو میرے پاس سوالوں کی نہ ختم ہونے والی فہرست ہے، لیکن میری کوشش یہی ہے کہ لوگوں کے سوالوں کا جواب، چیزوں کا، اور کامن نوید بھائی موضوعات میں کو ایک چھیڑا چیز جائے۔ نوید بھائی ایک چیز میں خود سے ایڈ کرنا چاہوں گا۔ آف لیٹ میں سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا، بلکہ میں آپ کو اپنی ایگزامپل دیتا ہوں۔ ڈین گبسن کی ایک تھیوری تھی کہ یہ جو کعبہ تھا یہ کبھی پیٹرا میں رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے، تھیوری کہنے کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایک تھیوری ہے، کوئی فیکٹس نہیں ہے، یہ تھیوری ہے، تھیوری صحیح کوئی کچھ صحیح۔ بھی پیش کر سکتا ہے۔ اچھا اس کی تھیوری ہے بڑی دلچسپ، لیکن باوجود مجھے اسے اتفاق نہیں ہے، مجھے وہ پسند نہیں ہے۔ مطلب اس کی دو ریزنز ہیں۔ فرسٹ آف آل تو میں یہ سوچنا بھی نہیں چاہتا کہ کبھی ایسا ہوا ہوگا، مطلب میرا عقیدہ نہیں مجھے اجازت دیتا، تعصب مجھے کہہ رہے اچھا ہیں نہیں اسے لگتا۔ اپنے، نہیں میں تعصب اس کو نہیں کہوں گا، یہ کہہ لیں کہ میری محبت کہہ ڈوگما لیں کہہ کہ لیں میں، اپنا۔ اچھا، نہیں میں اس کو کہہ ٹھیک رہا ہے، ہوں کہ یہ میری ایمان کی محبت کہہ لیں کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں کہ کوئی ایسا کہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہونا کیا چاہیے، آپ نے ایک تھیوری پیش کی ہے، ٹھیک ہے یار یہ بندہ یہ کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ دنیا میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں آپ کے بارے میں، تاکہ ہم اس کا بیٹر طریقے سے جواب دے سکیں۔ اب اس کے جواب دینے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن عموماً ہم کیا کرتے ہیں، ارے یار فلاں بندے نے ذہنوں میں شکوک پیدا کر دیے، تشکیک پیدا کر دی، یہ ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ تو مذہبی طبقے کی جھنجھلاہٹ میری سمجھ سے بالا تر ہے۔ دیکھیے یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ کتنے بندوں کی زبان کو چپ کرائیں گے، لوگوں کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، طرح طرح کے سوالات آتے ہیں۔ اگر آپ سوال نہیں دے سکتے ہیں تو آپ اگلے دن ایک بڑے اچھے اسکالر ہیں، شاید آپ لوگ جانتے ہیں، ابو بکر قدوسی، ان سے میری بات ہو رہی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ امام مالک ایک بہت بڑا نام ہے فقہ کا، ان سے مور دین 40% ایسا ہوا ہے، 50% ایسا ہوا، کسی بندے نے کوئی سوال کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں اس کا جواب۔ آپ
کیا کہ کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی ہر سوال کا جواب ہمارے پاس موجود نہیں ہے, ہم کسی سے پوچھ کے بتا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آئیں ہم سے سوال کریں. بھائی آپ ہیں کون بھائی آپ سے سوال کیا جائے؟ کیا آپ کوئی علم کا آخری وہ کنارہ ہے کہ آپ سے سوال کیا جائے؟ سوال ہم کر رہے ہیں, اور آپ ہیں کون کہ آپ کہیں کہ سوال مت اٹھاؤ؟ بھائی آپ کون ہیں؟ کتنے بندوں کو آپ صحیح. چپ کرائیں گے؟ بس معاملات چلتے رہتے ہیں. میں چلیں کسی آگے چلیں کنٹروورسی آپ. میں جانا نہیں چاہ رہا. آگے چلتے ہیں میرا خیال. اچھا آگے حنان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک عثمان چودھری صاحب کے پہلے کمنٹ, انہوں نے آپ کی بات کو سیکنڈ کیا. وہ کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی گناہ اور جرم والے کنسیپٹ میں کافی کنفیوژن ہے. اور حنان صفدر رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ منفی سوچ کے حامل کیوں رہتے ہیں, مہد سے لحد تک ہم راضی نہیں ہوتے, ہم سیٹسفائی نہیں ہوتے, مطلب یہ نیگیٹو تھاٹس ہی کیوں ہیں. اور میں اس میں ذرا ضمنی سوال ایڈ کر دوں کہ ایک چیز تو نیگیٹو تھاٹ ہوگی جیسے یہ پوچھ رہے ہیں عمومی, ایک ہوتی ہے کہ مطلب چیزوں کو اوورلی پازیٹیو لینا یا کریٹیکل تھنکنگ اپلائی نہ کرنا بالکل. تو کریٹیکل تھنکنگ بھی ظاہر ہے اس کی تشکیک سے, اس کی نفی سے, اور اس چیز کو مطلب ایویلیویٹ کر کے ہی ظاہر ہے آپ اس کے اوپر رائے قائم کریں گے. تو یہ ان دونوں باتوں پہ نیگیٹو تھنکنگ اور کریٹیکل جو اپروچ ہے اس کے اوپر بھی ذرا اپنے 2 سینٹس ہمیں. مجھے یہ ایکچولی سوال سمجھ نہیں آیا کہ یہ پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں. ان کا سوال تو یہ ہے کہ یہ ہمیشہ منفی سوچ کے حامل کیوں رہتے ہیں ہم لوگ, وہ پاکستانیوں کا پوچھ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ نیگیٹیوٹی پہ کیوں جاتے ہیں, کیا ریزن کیا ہے اس میں. کچھ اور عجیب سا سوال ہے. میں اس کو خیر جتنا سمجھ پائے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے لائف کے اپنے حالات کیسے ہیں, آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, آپ کا کرنٹ لائف سینیریو کیا ہے, آپ اچھا رہ رہے ہیں, آپ اپنی لائف سے سیٹسفائیڈ ہیں. تو جتنے آپ سیٹسفائیڈ ہوں گے تو لیٹ سپوز کہ ہم سمجھ لیتے ہیں 1 سے لے کر 10 کے لیول پر. اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ اپنی لائف سے 7 8 10 تو خیر کوئی بھی نہیں ہوتا تک سیٹسفائیڈ ہیں, تو شاید آپ کے اندر پازیٹیوٹی کے ہونے کے چانسز تھوڑے زیادہ ہیں. تو اب جوں آپ پیچھے کی طرف چلتے جائیں گے, مثلا فرض کرتے ہیں کہ میں اپنی لائف میں کامیاب نہیں ہو سکا, میرے پاس کوئی اچھا گھر نہیں ہے, میرے پاس اچھا رہنے کو کچھ نہیں ہے, میں اچھا کما نہیں رہا, میں اپنی لائف سے مطمئن نہیں ہوں, میں کچھ اچھا پڑھ نہیں پایا. تو کیا آپ کو لگتا نہیں کہ کہیں نہ کہیں میرے اندر تلخی, منفیت, نیگیٹیوٹی یہ گرو کرے گی؟ صحیح. تو پھر کریٹیکل یہ آپ ایک کریٹیکل اپروچ کیا سیکنڈ ہوئی؟ جی میں وہی آپ کو عرض کرنے لگا تھا. دیکھیے یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس بندے کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اوور آل جو ہمارا پاکستانی معاشرہ ہے دیکھیے اس میں مسائل تو ہیں, اس میں بہت مسائل ہیں. تو obviously جہاں پہ مسائل ہیں, جہاں پہ ریاست کا کردار جو ہے, ریاست کا جو فیلئر ہے, باوجود ریاست بہت ساری چیزوں میں ناکام ہے, تو منفیت کا ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور وہ جو دوسرا میرا سوال تھا کہ کریٹیکل جو اپروچ ہے تو وہ منفیت سے کیسے جدا ہے, کیونکہ اگر آپ کسی چیز کو کریٹیکل ایویلیویشن سے بھی گزارے تو لوگ کہتے ہیں کہ لکھنے والا یا بات کرنے والا جو ہے یہ مایوسی پھیلا رہا ہے, یہ نیگیٹیوٹی کریٹ کر رہا ہے. تو اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے یہ بالکل ایسے ہے کہ آپ کو یاد ہو کہ شربین عبید چنائے نے کچھ ڈاکیومنٹریز بنائی تھیں اسپیشلی دا گرل ان دا ریور دا فیس, جس میں ایک وہ لڑکیوں کی جبری شادیوں کے متعلق, ان کو مارنے کے متعلق, ان کے چہرے پہ تیزاب پھینکنے کے متعلق ایشو کر رہی تھی. تو ہمارے لوگوں کو بہت تکلیف ہے اس سے کہ یہ دیکھو اس نے پاکستان کا منفی امیج پیش کیا ہے. اب دیکھو ایک چیز موجود ہے, اگر کوئی بندہ اس کے اوپر بات کر رہا ہے تو وہ منفی کیسے ہو گیا؟ ہمارے یہاں مثبت ہے کیا؟ ہمارے یہاں کیا مثبت ہے؟ ہم اچھے مہمان نواز لوگ ہیں, ہم خوش مزاج لوگ ہیں, ہم بڑے سے بڑے مسئلے کے دوران بڑی یا بری سچویشن میں ہم لوگ خوش رہتے ہیں, ہم لوگ کھانے اچھے بناتے ہیں, ہمارے پاس وائڈ رینج آف کلچر ہے, کچھ ہمارے پاس چیزیں اچھی ہیں. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیے, ہم ان ٹاپکس کے اوپر کتنی دیر بات کریں؟ اب ہم بات کرتے ہیں کہ یار دیکھیے ہمارے یہاں سیاسی مسئلہ یہ ہے, آپ کو بندہ کہ یہ تو آپ منفیت پھیلا رہے ہیں, آپ مایوسی پھیلا رہے ہیں. بھائی کسی مسئلے کے اوپر بات کرنا منفیت پھیلانا یا منفی پھیلانا یا مایوسی پھیلانا کب سے ہو گیا؟ یہ تو آپ جو بندہ ایسی بات کر رہا ہے مجھے تو پھر لگتا ہے کہ اس کی اپنی سوچ منفی ہے, اس کو آئینے میں وہی دکھ رہا ہے جیسے وہ خود ہے. صحیح. سعدیہ نذیر صاحبہ آپ کی پچھلی بات سے کمنٹ ان کا کافی دیر سے آیا ہوا ہے, تو وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ ایپیسوڈ میں نے دیکھا تھا, بہت افسوسناک بات ہے جس طرح ننگی لڑکیوں کے اوپر ریڈ کیا گیا, اور ان کو جتنا بھی برا کہا جائے وہ کم ہے. بہت بھیانک بات ہے کسی کی پرائیویسی میں ڈنڈا لے کر مخل ہونا.
یہ اسی مطلب وہ بات کر رہی ہیں کہ جو آپ نے حدود آرڈیننس وغیرہ اور وہ اس کے بارے میں جو کمنٹس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تھا ضیاء صاحب والی بات جو ان کا اختلاف کیا آپ نے، وہ کہہ رہی ہیں کہ لیکن جو کلائمیکس تھا وہ ضیاء نے کیا، جو ساری پرابلمس کا وہ تھا جرم اور گناہ کو مکس کرنے کا، جو اس کے وہ کہہ رہی اچھا ہیں کہ اس چلے کو آپ مجھے یہ بتائیے نوید بھائی کہ ضیاء کو معاف ضیاء کرنے صاحب، پہ تیار نہیں ہے. نہیں ضیاء کو معاف کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا، اس کو تو صحیح. چھوڑ دیجیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 88 تک ضیاء صاحب تو چلے گئے، اب 12 سال وہ اور 20 سال یہ، اب 32 سال سے زائد 32 ٹائم سال ہو گزر چکے چکا ہیں. ہے، 32 سال ہو چکے ہیں، 30 سال سے 3 دہائیاں گزر چکی ہیں. اب یہ بتائیے کہ ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیا کی. ایک ایشو ہے، ایک ہمارے پاس آئے تھے اس کے ڈکٹیٹر ہونے پہ مجھے سخت اختلاف ہے. اگر کوئی جمہوری لیڈر ہوتا مشرف صاحب، انہوں نے لال مسجد کے خلاف آپریشن کیا تھا. اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے تھا. obviously اس کے بہت سارے حل تھے اس کو ٹیکل کرنے کے. اس طرح طالبات کو مارنے کے حق میں تو میں بھی نہیں ہوں، کوئی ہم اور راستہ اختیار کر لیتے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہ کر کیا رہے تھے. وہاں سے لوگ نکلتے، کبھی کسی سی ڈی والے کی دکان توڑ دیتے، کبھی کسی بیوٹی پارلر میں گھس جاتے، ہاں بھائی ہم تم کر کیا رہے ہو. تو ایسی چیزیں کسی مہذب ملک میں یا معاشرے میں تو الاؤ نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے، تو یہ خان صاحب کو سوچنا چاہیے. اس سے پہلے ہمارے پاس تھے میاں نواز شریف صاحب تھے، اس سے پہلے پی 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 کی باری تھی، اس سے پہلے مشرف صاحب خود تھے. اب کتنی باریاں آپ لے چکی ہیں، بار بار لے چکی ہیں. کسی نے کچھ کوشش کی کہ معاشرے کو ٹھیک بھی کرنا ہے، اس کو ریورس کرنا ہے، جو ہم نے گند گھولا ہے اس کو ہم نے ٹھیک بھی کرنا ہے. کوئی کوشش کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ مذہب کا کارڈ لے کے اس کے اوپر سیاست کر رہے ہیں. کوئی لیکن سر کیا کچھ کہا جائے ایسی اس کے اوپر. پارٹیاں جو اپنے آپ کو کچھ ایسی پارٹیاں جو اپنے آپ کو انٹرنلی سیکولر کہتی ہیں، لبرل کہتی ہیں یا سوشل کہتی ہیں، وہ ان کو بھی اقتدار ملا، دو دفعہ تین دفعہ اقتدار ملا. میں نام چلے کسی کا نہیں لیتا کہ کس پارٹی کی بات ہو رہی ہے، لیکن انہوں کے منشور کا حصہ بھی تھا. لیکن انہوں نے بھی اپنے صوبے میں یا اپنے وفاق میں جب حکومت تھی تو انہوں نے بھی ان چیزوں کو چھیڑنے کی یا بات کرنے کی ہمت نہیں کی. تو کیا ایک کامنٹ بس کوئکلی کر دیجیے کہ کیا اوور آل جتنا بھی ہمارا پولیٹیشین طبقہ ہے یا کلاس ہے یا یہ پارٹیز ہیں، یہ اندر سے مطلب یہ سب یہ کبھی نہیں چھیڑیں گے ان چیزوں کو؟ اگر عوام نے ان کو لے کے آئے ہیں اور منشور پڑھ کے کچھ لوگ غلطی سے ان کو لے آئے ہیں، تو ان کو بھی موقع کے باوجود انہوں نے اس چیز کا فائدہ نہیں اٹھایا. جو انڈو کرنے کا جو کنٹرول زی دبانا تھا وہ نہیں دبایا انہوں نے 32 سالوں میں. تو دیکھیے یہ کوئی سافٹ ویئر تو ہے نہیں کہ آپ نے کنٹرول زی دبایا تو چیزیں جو ہیں وہ بیک ٹو نارمل آ جائیں گی. یہ ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. تو ابھی تو آپ نے پہلا سٹیپ ہی نہیں لیا. آہستہ آہستہ چیزیں تبدیل ہوں گی. آپ کو اپنے نصاب میں ایسی چیزیں شامل کرنی ہوں گی جس سے رواداری بڑھے گی. یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کم از کم 30-40 سال کا پروسیس ہے، اف ناٹ مور، صحیح. مے بی 20 ایئرس کا. ایک بچہ جب پڑھ کے جوان ہو سکے، یہ تو 2 نسلوں کا کام ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دن اٹھیں اور آپ کہہ دیں جی پاکستان میں آج سے شراب حلال ہے. اسے تو بڑے معاشرے میں وہ بڑی کھپ مچے گی، لوگ احتجاج کریں گے. آپ کو اس کو آہستہ آہستہ کرنا ہوگا. آئی ڈونٹ کیئر کہ پاکستان میں شراب حلال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، ایگزامپل دے رہا ہوں جسٹ. کیونکہ ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بجائے مدعا سمجھنے کے وہ آپ کے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، صحیح. تو کوئی بھی جو پارٹی ہے، چاہے وہ اینی پارٹی، چاہے وہ نون لیگ تھی، چاہے وہ پی 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 تھی، یا چاہے یہ پی ٹی آئی ہے، یہ اوور دی نائٹ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ ایک دن اٹھیں اور یہ سوچیں کہ یار وہ چونکہ فلاں جو قانون ہے وہ کچھ لبرل کا نہیں ہے یا سیکولر نہیں ہے تو ہم نے اس کو ایسا کر دینا ہے. ایسے نہیں ہوگا. اس کے لیے آپ کو گراؤنڈ ورک کرنا پڑے گا. آپ کو اس کو تھوڑا سا، جیسے آپ ایک فصل، آپ ایک زمین آپ کے پاس، تو کیا آپ اس میں پہلے دن دانہ ڈال دیتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کرتے. آپ اس کے اندر بار بار ہل چلاتے ہیں، اس میں وتر ڈالتے ہیں، پھر جب وہ ریڈی ہوتی ہے پھر آپ اس کے اندر بیج بوتے ہیں. بنجر زمین پہ تو فصلیں نہیں کاشت ہوتی. بالکل. بنجر زمین پر فصلیں کاشت نہیں ہوتی. نائلہ چودھری صاحب کو آپ کی جرم گناہ والی بات سے اختلاف ہے. وہ کہہ رہی ہیں کہ حضرت عمر نے بھی شراب پر سزا تب دینی شروع کی تھی جب یہ جرم ہوتا تھا، گناہ نہیں. اب یہ جرم مطلب وہ کہنا چاہ رہی تو تب تو یہ جرم تھا. تو جی، آپ سے اختلاف کر رہی ہیں کہ جرم اور گناہ کو مکس کرنے والی بات ہے. تو عمر نے ایک بات اب بتائیے، ہمارے نزدیک جی جی حجت کیا ہے؟ ہمارے نزدیک حجت ہے اللہ پاک کا حکم جو قرآن پاک میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات. ٹھیک ہے، میرے لیے کم از کم ذاتی طور پہ کوئی بھی جو صحابہ اکرام ہیں ان کا بہت احترام ہے، لیکن وہ میرے لیے حجت نہیں ہے. انہوں نے جو کر دیا ہے کہ وہ کوئی اسلام کا حصہ بن گیا ہے، وہ اس وقت کی ضرورت ہوگی. ٹھیک ہے، حضرت علی نے ایسے کئی کام کیے ہوں گے جو اس وقت کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بڑی عجیب سی بحث ہے. ہم آج بات کر رہے ہیں 21ویں صدی کی، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے.
ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو اس کو وہاں تک جوڑ دینا میرے خیال سے تو یہ بہت لمبی چھلانگ انہوں نے لگائی ہے. صحیح. کیونکہ وہ جو کمنٹ لینا چاہ رہی ہیں وہ ہم دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے شاید اس وقت. اچھا, سعدیہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا آگے چلیں پیچھے کی بات نہ کریں, تو تاریخی پس منظر کے اوپر ہی تو ساری بحث ہے ملحدوں کی. کیا ہوگی؟ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کہا کہ آگے چلیں پیچھے کی بات نہ کریں, جب آپ بات کر رہے تھے کہ اب ہمیں آگے چلنا چاہیے پیچھے کی بات نہ کریں. تاریخی پس منظر کے اوپر ہی تو ساری بحث ہے ملحدوں کی. نہیں وہ ٹھیک ہے, ہاں وہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں ہسٹری کو مد نظر رکھنا ہوگا, لیکن اب ہسٹری میں جو ہوا ہے ہمیں سب پتہ ہے. اب اس کو انڈو کرنے کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لمبا پروسیس ہے اور کسی نہ کسی کو تو پہلا سٹیپ لینا ہوگا. ہم اب کب تک کہیں گے کہ بھٹو صاحب نے ایسے کر دیا, ضیاء صاحب نے ایسے کر دیا, وہ کر دیا, وہ اب مر گئے ہیں, اب کیا کیا جائے. ہر وقت ہم نوح روتے رہیں گے. ہم آج تک نوح رو رہے ہیں, وہ ہم تو اسپین پہ حکمران تھے, ہم سے وہ چھین لیا گیا, ہائے ہمارے پاس تو خلافت عثمانیہ تھی وہ ختم ہوگی. یہ سازش یہ مطلب ہر وقت اپنی مظلومیت کا رونا روتے رہتے ہیں. کم آن ڈو سم تھنگ. اکمل جاوید امان صاحب کہہ رہے ہیں السلام علیکم, زبردست گفتگو, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. سر اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے. ہارون نوان صاحب کا آپ نے جواب دیا تھا, وہ تھینک یو کہہ رہے ہیں. زید شاہ صاحب پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے, ہم مسلمانوں کو ابھی تک اسلام سمجھ نہیں آیا. نہیں, میں تو اس سے اختلاف کروں گا. ایسی تو کوئی اچھا, بات نہیں. اسلام جتنا بھی سادہ دین کوئی ہے دنیا میں, یہ تو نہیں لگتا, بڑا آسان سا دین ہے. دیکھو اب پرابلم کیا ہوئی ہے, پرابلم یہ ہوئی ہے کہ ہمارے علماء کرام نے موسٹلی انہوں نے اسلام کو عبادات تک محدود کر دیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے یہ بات بہت دفعہ کی ہے. دیکھیے ہمارے ہر محلے میں 2 نہیں تو 1 مسجد تو موجود ہی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس میں 5 وقت کی اذان بھی ہوتی ہے, لوگ تہجد بھی پڑھتے ہیں, جمعہ پہ بھی ہمارا ہے. دیکھیے ہم ہر سال ہمارے بہت سارے لوگ قربانی بھی کرتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں, حج میں غالباً ہم دنیا میں دوسرے نمبر پر ہیں. یہ تو ہوگی ساری عبادات. لیکن آپ یہ بتائیے ان تمام عبادات کا ہمارے معاشرے پہ, ہمارے سماجی ڈھانچے کے اوپر فرق کیوں نہیں پڑا؟ ہم لوگ ملاوٹ سے کیوں نہیں باز آتے؟ ہم لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو ریپ کرنے سے کیوں نہیں باز آتے؟ مولوی صاحب جو ہیں, قاری صاحب, بعض مولوی صاحب, ناٹ ایوری ون, وہ مدرسے میں بچوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. یہ واقعات مطلب میں خود سے تو نہیں کہہ رہا, یہ آپ کے معاشرے میں ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ ہم اسلام کو ہم نے عبادات تک تو محدود کر دیا, لیکن ہم ان عبادات کی جو شکل ہے اس کو ہم اپنی زندگیوں تک نہیں لاگو کر سکے. ہم نے اسلام کا نام لینا تو سیکھ لی ہے, اسلام, ہم نے نماز پڑھنی, ہم نے قرآن پاک بھی پڑھنا ہے, سب کچھ کرنا ہے, لیکن کیا یہ اچھا ہوتا کہ ہم ان تمام باتوں کو کہیں نہ کہیں لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات میں بھی استعمال کرتے, لوگوں کے ساتھ ہم خوش مزاج ہوتے, خوش اخلاق ہوتے, دوسروں کے حقوق کا خیال رکھتے, ان کے پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھتے, سیوک سینس رکھتے, جگہ جگہ تھوکتے نہیں, گن نہیں بچاتے. یہ چیزیں کون سکھائے گا؟ تو بھائی یہ کہنا کہ کوئی اسلام کو سمجھ نہیں سکے, یہ تو مولویوں کا بیان ہے کہ بھائی قرآن پاک کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس سے پہلے 11 علوم حاصل کر لیں. بھائی نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ پاک نے قرآن کریم کو ہم انسانوں کے لیے اتارا ہے, عام انسان کے لیے اتارا ہے. اس کا مخاطب ہارون بھی ہے, اس کا مخاطب نوید بھی ہے, کوئی ایکس وائی زیڈ, ایوری ون اس کا مخاطب ہے. اب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا کہ مجھے اپنے ہی دین کو سمجھنے کے لیے کسی بندے کی ضرورت ہے. بالکل صحیح بات. جناب میں بھی یہ کافی دیر سے سوال کرنا چاہ رہا تھا, کمنٹس میں آ گیا ہے تو میں سے پوچھ لیتا ہوں. بحیثیت سابق پولیس افیسر پاکستان میں محکمہ پولیس کے زوال پذیر ہونے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور بہتری کے لیے آپ کی سجیشن کیا ہیں؟ آپ نے کام بھی کیا ہے وہاں پر, میرا خیال ہے کہ 10 سال کا تقریباً عرصہ آپ کا پولیس میں گزرا ہے, تو آپ تھوڑی سی انسائٹ ہمیں شیئر کریں گے کہ کیسا ایکسپیرینس رہا, اور آپ کچھ یہ تجویز دینا چاہیں پولیس کی بہتری کے لیے, اس کی زوال پذیری کی وجوہات پہ روشنی ڈال سکے. ایک ذرا کمپریہنسو ایک کمنٹ ذرا. اچھا, پہلی تو بات یہ ہے کہ پولیس اتنی بری ہے نہیں جتنی ہم لوگوں نے سمجھ لی ہے. ایک تو بات یہ ہے, ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہیں مطلب کہ جن کا پولیس سے براہ راست واسطہ پڑتا ہے. ہم زیادہ تر سنی سنائی باتیں کر رہے ہیں. کہ جن صاحب نے سوال کیا ہے ولایت حسین عوان صاحب نے, اب ہو سکتا ہے ان کا پولیس سے واسطہ پڑھو, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ایک کمپلین لے کے تھانے میں گئے ہیں تو آگے ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے, اس نے آتے ساری آپ کو تھپڑ کر دی ہے, یا آپ کرسی پہ بیٹھنے لگے ہیں تو اس نے آپ کے پیچھے سے کرسی کھینچ. یہ ڈرامے فلموں میں ہوتے ہیں بھائی, حقیقی لائف میں ایسا نہیں ہوتا. آپ جائیں گے بھلے آپ کا کام نہیں کریں گے, ہو سکتا ہے آپ کا کام نہیں کریں گے, لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے آپ چلے گئے تو نے کہا ہاں بھائی اور کتنے آ گیا ہوئے نکل پڑے. ایسا کچھ نہیں ہے بھائی, ایسا کچھ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب پرابلم کیا ہے, پولیس کام نہیں کرتی. دیکھیے ایک تو ہم لوگ ہیں بڑے جلد باز, میری بھینس چوری ہو گئی,
میں چلا گیا نوید صاحب کے پاس، نوید صاحب ایس ایچ او ایئرپورٹ لگے ہیں، کہیں بھی لگے ہیں، نوید صاحب میری بھینس چوری ہوگی. اب میں نے یہ نہیں دیکھنا ہے کہ میرے سے پہلے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا بیٹا اغوا ہو گیا ہے، یا میرے سے پہلے ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کا بھائی قتل ہو گیا ہے، یا اس کا کوئی اور. میں نے کہنا ہے بھائی پہلے میری بھینس والی بات سنو. اب ایک تو صبر نہیں ہے ہم میں، ٹھیک ہے. پھر دیکھیے پولیس کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہے جتنے ہم نے سمجھے ہوئے ہیں. پولیس کے پاس وسائل نہیں ہے، نفرے نہیں ہے پولیس کے پاس گاڑیاں نہیں ہے. یہ تو پولیس کے مسائل ہیں. لیکن میں آپ کو بات بتاؤں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا پولیس کبھی ٹھیک ہو سکتی ہے، تو میرا خیال ہماری پولیس کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتی. کیونکہ جیسی ہم عوام ہے ویسی ہماری پولیس ہے. اور پولیس کو ٹھیک کرنے میں کوئی آپ کی پارٹی دلچسپی بھی نہیں رکھتی. آپ کا کوئی سیاسی پارٹی پولیس کو ٹھیک کرنے میں دلچسپی رکھتی ہی نہیں ہے، اور نہ کبھی پولیس نے ٹھیک ہونا ہے. یہ چھوڑ دیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی رہی ہیں. ڈاکٹر وسیم صاحب آئے تھے باہر سے کرمنالوجی پڑھ کے، تو یہ ہم فلاں کورس لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ آئے، جہاں ذوالفقار چیمہ صاحب جیسے آفیسر اخبار کے کالم میں کہتے ہیں کہ فلاں جگہ میں نے اتنے ڈکیت مار دیے. ڈکیت مار دیا یار، تم ہو کون ڈکیت مارنے والے بھائی؟ تم کوئی پروسیکیوٹر ہو، تم کوئی جج ہو، جیوری ہو، کیا ہو تم؟ یو جسٹ اے پولیس آفیسر. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوگا، یہ بڑا زبردست کام کر دیا. اچھا ٹھیک ہے، یہ اگلے دن وہ فیصلہ آباد کی جو سی پی او صاحب ہے ان کی زیر نگرانی 4 بندوں کو مار دیا گیا. سوشل میڈیا پہ بلے بلے ہو رہی ہے یار، انہوں نے ایک بچے کو ریپ کیا تھا. اوکے، اب پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بچے کو ریپ کیا تھا. اب مطلب کیا ان کے پاس اپنے دفاع کا موقع نہیں تھا؟ ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بندہ مجرم ہو، 3 بندے مجرم نہ ہو سکتا ہے 2 مجرم ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ چاروں کے چاروں مجرم ہو. اب اسے کوئی یہ بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ کی پولیس جو ہے بندوں کو سڑک کے اوپر مار دیتی ہے. ٹھیک ہے، جب آپ ذوالفقار چیمہ صاحب جیسے لوگوں کو ان کی بلے بلے کریں گے تو کہیں رو انوار بھی تو پیدا ہوگا نا جو بے گناہ لوگوں کو مارے گا. چلے مان لیا ذوالفقار چیمہ صاحب نے جو بندے مارے تھے وہ واقعی ڈکیت تھے، وہ معاشرے میں بہت انتشار پھیلا رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر جب آپ ایسا کریں گے تو پھر رو انوار بھی پیدا ہوگا، پھر سائنس احوال بھی پیدا ہوگا، اور بار بار پیدا ہوگا، اور یہ ہوتا رہے گا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری کے تجویز کوئی نہیں ہے، یہ نہیں ٹھیک ہو سکتے، یہ کوئی دیکھیے صورت نہیں ہے؟ ہر ایسا قانون موجود ہے جو پولیس کو قابو رکھ سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا، پولیس میں کسی قسم کے کوئی قانون کی یا اصطلاح کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو بھی اصطلاح سوشل میڈیا پہ آپ دیکھتے ہیں نا، فلاں بندہ دے رہا ہے، فلاں بندہ دے رہا ہے، نہ اس بندے نے پولیس آرڈر پڑھا ہے، نہ اس کے اندر ہونے والی امینڈمنٹ پڑھی ہے، نہ اس نے کوئی اور کوئی کرمنل پروسیجر پڑھا ہے. اب بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ آپ کو فرض کرتے ہیں کہیں ناکے پہ ایک پولیس والا روک لیتا ہے، وہ آپ سے بدتمیزی کرتا ہے، یا کوئی بھی آپ سے مس بہیو کرتا ہے، آپ سے رشوت لیتا ہے، مانگتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے. تو اب آپ کیا کریں گے؟ آپ گاڑی سے اتر کے اس کا منہ توڑ دیں گے یا اس کے اوپر فائر مار دیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا. آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دیں گے، جو بھی متعلقہ فارم ہے اس کے تھانے میں دیں گے، اس کے سینئر افیسر کو دیں گے، اس کی امیڈیٹ باس کو دیں گے. پھر بھی آپ کا معاملہ حل نہیں ہوتا، آپ عدالت میں جا سکتے ہیں، آپ کہیں بھی جا سکتے، آپ کے پاس بہت ساری آپشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے، تو پولیس کا کوئی بھی جو فعل غلط ہے وہ اس کا انفرادی مسئلہ ہے، ہم اس کو اجتماعی کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، باقی میں یہ دل سے سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیس کے ٹھیک ہونے کے چانسز کم ہی ہیں. صحیح. ہاں سر، آپ نے کرمنالوجی میں بھی ڈگری حاصل کی، تو یہ مطلب پولیس اس کے بعد چھوڑ دی، یا پہلے آپ نے ڈگری لی یا بعد میں ڈگری لی؟ یہ مطلب پھر آپ نہیں، ٹیچنگ میں یہ چلے گئے، دیکھیے، تو یہ پھر ڈگری کوئی نہیں سمجھ ایسا نہیں آ نہیں ہے، رہی ہے اس ایسا کہانی نہیں ہے. میں. آپ مکس کر رہے ہیں چیزیں. دیکھیے ٹیچنگ کرنا یا لیکچررشپ یہ میرا ایک شوق تھا، یہ میری کوئی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی پولیس کی جاب کی میری ضرورت تھی. لیکن یہ ہے کہ آپ کوئی نہ کوئی جاب تو کرتے ہی ہیں، کچھ عرصہ کرتے ہیں، صحیح. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا میں اس میں فٹ نہیں ہوں. ہمیشہ انسان گرو کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج میں جو کچھ کر رہا ہوں اگر کل مجھے اس سے کوئی بیٹر چانس ملتا ہے تو میں وہی کروں گا، میں یہاں تو اسٹک نہیں رہوں گا. تو کرمنالوجی کی ڈگری میں نے یہاں یو کے سے لی تھی. پولیس کی جاب میں پاکستان میں کر رہا تھا، اور اس سے پہلے اس کے ساتھ ساتھ میں پنجاب گروپ آف کالجز میں کہیں کہیں جا کے پیسے تو وہ کچھ خاص نہیں دیتے تھے، لیکن میرا شوق پورا جاتا تھا. اور اسی طرح کئی اکیڈمیز تھیں، وہاں جا کے انگلش کی وہ کرایا کرتے تھے، آئلٹس کی تیاری کرایا کرتے تھے، مجھے اچھا لگتا تھا بس. تو وہ میں سب اپنے شوق کے لیے کرتا تھا. صحیح. کرمنالوجی کی ڈگری میں سوچ رہا تھا یہاں پہ کہ شاید اس کا کوئی کیریئر ہے، مجھے کچھ شوق بھی تھا تھوڑا سا. لیکن اس کی گریجویشن مطلب ڈگری لینے کے بعد فیل ہوا کہ یار چھوڑو یار، یہ کچھ اپنے بس کا کام ہے نہیں، دفع کرو پرے.
آپ کچھ اسی واقعات بھی طرح شیئر کرتے رہتے ہیں جیسے فراڈ جی سے متعلق اور دوسری چیزیں ایسی آپ نے مطلب ہاں جی، وہ اپنی ایسا ہے پولیس کی کہ لائف کی بھی چیزیں شیئر. وہ تو خیر پولیس کی باتیں تھیں. تو یہاں پہ بھی ایسا ہے کہ میں obviously منی ایکسچینج کا کام کرتا رہا ہوں بہت عرصہ. میں نے موبائل فون شاپس بھی بنائی رکھی ہیں. یعنی کہ چھوٹے سے کام لے کے بڑے سے بڑے کام تک کہیں نہ کہیں میں نے دھکے ضرور کھائے ہیں. تو آپ جب کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کے کچھ نہ کچھ تو آپ کے پاس ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, تو وہ کبھی کبھار میں شیئر کر دیتا ہوں. صحیح. ظفر صاحب کا کمنٹ آیا آپ کی بات کو, میں وہ آپ کو سیکنڈ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی طبقہ سمجھتا ہے کہ مذہب پر ان کے کاپی رائٹس ہیں اور کوئی دوسرا بندہ اس پر بات کرے ہی کیوں, اس لیے وہ ہر ایسے بندے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں. اور میرا خیال آپ اگر کچھ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں تو نہیں یہ ٹھیک ہے. دیکھیے جی. مذہب بہت سارے لوگوں کے لیے تو رزق روٹی کا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے صحیح. ابھی رمضان جیسے آ رہا تھا تو ہمارے جو علماء کرام تھے یہ بڑی ضد کر رہے تھے کہ مساجد ہم نے کھولنے کی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کی مساجد سے یا مذہبی عبادات سے ان کی کوئی الٹیمیٹ قسم کی محبت ہے؟ ایسا کچھ نہیں ہے. دیکھیے یہ اگین میری رائے ہے, لیکن یہ ان کی کمائی کے دن آ رہے تھے. رمضان المبارک جو ہے یہ ان کی کمائی کے دن تھے, تو ان دنوں میں مساجد کا بند ہونا ان کے لیے بہت تکلیف دیتا. تو اسٹیٹ کی کمزوری ہے, انہوں نے ان کو کھول دیا. تو مذہبی طبقات کا واقعی مذہبی جو بندہ ایک مذہبی ہے اس کو یہ لگتا ہے کہ یار مذہب پہ میں بات کروں تو کروں, یہ کیوں کر رہا ہے, فلاں بندہ کیوں کر رہا ہے. یہ بات ٹھیک ہے ان صحیح. کی. جی صفدر رانا صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم ہر کسی کی خامیاں کیوں دیکھتے ہیں؟ خامیاں کیوں دیکھتے ہیں, یہ کیسا سوال ہے؟ آسان ہوتا ہے اس لیے دوسرے کی خامیاں دیکھنا پن پوائنٹ کرنا. یار دیکھیے ایک میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک بڑا مشہور قصہ ہے. ایک کوئی پینٹر تھا, اس نے کوئی پینٹنگ بنائی, اس نے چوک میں رکھ دی. اس نے کہا کہ اس کے اندر جو بھی غلطی ہے اس کی نشاندہی کر دی. صبح اس نے دیکھا, اگلے دن یا ایک رات بعد دیکھا, 2 دن بعد دیکھا, تو پوری جو پینٹنگ تھی وہ بلیک ڈاٹ سے بھری ہوئی. بڑا پریشان ہوا. تو کسی بندے نے اس کو مشورہ دیا کہ بھائی تم ایسا کرو, پھر سے پینٹنگ بناؤ اور اس کے اوپر جا کے لکھو کہ اگر پینٹنگ میں کوئی غلطی ہے تو وہ ٹھیک کر دیں. ٹھیک ہے. تو ایسے ہی اس نے کیا, تو اگلے دن دیکھا تو اس کے اوپر کوئی بھی نشان نہیں تھا. تو واقعی غلطیوں کی نشاندہی کرنا قدرے آسان ہوتی ہے, لیکن ان کے اوپر ان کو لکھنا, ان کو ٹھیک کرنا, ان کی ٹھیک ہونے پہ بات کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن سیئنگ دیٹ یہ اتنا سمپل پروسیس ہے نہیں کہ مطلب میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ فرض کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ مساجد میں یا مدارس میں بچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, تو بندہ کہ یار آپ تو گندی مکھی ہیں جو گندگی کے اوپر جا کے بیٹھتے ہیں. یار بڑی زیادتی کر رہے ہو یار, گندے تم ہو جو مساجد کے اندر بیٹھ کے ایسے کام کر رہے ہو, اور جو بندہ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے آپ کہہ رہے ہو کہ تم مکھی ہو. مطلب یہ جو معاشرتی باتیں ہوتی ہیں ان کو ہم اس طرح 2+2 ٹویسٹ کرتے ہیں. 4 نہیں ہم کر سکتے, ہم اس طرح نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ جو کوشچن کر رہے ہیں نا, یہ یہاں فٹ نہیں بیٹھتا. صحیح. عائشہ سعدیہ پوچھ رہی ہیں کہ اگریشن کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے, کہ برداشت تو لوگوں میں نہیں ہے, مذہب کو سیاست کو دونوں کو چھوڑ بھی دیں تو کہتی عام لائف میں بھی برداشت نہیں ہے, لوگ ایجوکیٹڈ بھی ہیں, تو اگریشن جو آپ کے اندر ہوتا ہے اس کو آپ کیسے نیچے لاتے ہیں, ٹون ڈاؤن کیسے کرتے اچھا, اگریشن کے اوپر بولنے کے لیے میں بہت نامناسب بندہ ہوں. مجھے تو اپنے ہمارے پولیس والے جو تھے وہ کوئی ہر دوسرے مہینے جو ہے نا وہ اینگر مینجمنٹ کورس کروانے کہیں نہ کہیں بھیج دیتے تھے. ٹھیک ہے, تو میں اس کے اوپر خیر کیا بات کروں گا. میں خود بہت اگریسو رہا ہوں, بہت زیادہ اگریسو, مطلب اتنا اگریسو کہ سمجھ نہیں آتا. میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ میں سمجھتا تھا کہ اس اگریشن کو میں نے بہت کنٹرول کر لیا. ابھی نہیں, اس دفعہ نہیں, پچھلے سال کی بات ہے. میں پاکستان گیا تو میں گاڑی لے کے جا رہا ہوں اپنی گلی سے, تو وہاں پہ 2 بندے تھے. انہوں نے تقریباً راستہ جو تھا وہ کائنڈ آف بلاک کیا ہوا تھا. میں پہلے رکا ان کے پاس, میرے ساتھ فیملی تھی, تو میں نے شیشے نیچے کر کے میں نے کہا بھائی تھوڑا سا مجھے راستہ دے دو, میں آگے چلا جاؤں. موٹر سائیکل انہوں نے کھڑی کی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گلیاں کتنی چوڑی ہوتی ہیں, تو وہ بڑے درست لہجے میں کہتا ہے, مطلب میں پنجابی میں کہوں تو پتہ نہیں لوگوں کو کچھ سمجھ آئے, کہتا ہے ٹھہر جو, تمہیں کس بات کی جلدی ہے. میں نے شیشہ اوپر کر لی, میں نے کہا یار میں ٹھہر جاتا ہوں. کوئی 2-4 منٹ گزر گئے, میں نے پھر ریکویسٹ کی, کہتے ہیں تینوں ایک بار کیا, تمہیں ایک بار کہا, تم ٹھہرتے نہیں ہو. میں نے کہا یار تم یہاں کھڑے گپے لگا لو, تھوڑا سا موٹر سائیکل سائڈ پہ کر دو, یا میں اتر کے نیچے سائڈ پہ کر دیتا ہوں, تو مجھے جانے دو. خیر اس نے موٹر سائیکل تھوڑا سا سائڈ پہ کیا, میں گزر رہا ہوں اس کے ساتھ سے بالکل قریب سے, آہستہ آہستہ کر کے کہ گاڑی کو وہ موٹر سائیکل جو ہے وہ ٹچ نہ کر جائے. تو وہ بندہ پتہ نہیں اب کس غصے میں تھا, کیا تھا, اس نے ایسے مکہ مارا اس کی گاڑی کے شیشے پہ.
تو مجھے بڑا غصہ آیا obviously کہ یار یہ کیا بندہ ہے. میں تھوڑی سی گاڑی آگے کر کے تو اس کی طرف گیا یا اس کو مطلب وہ تو میری طرف آیا بھاگا بھاگا. ٹھہر جا میں تمہیں دستا ہوں تو بڑا بدماش. اب میں حیران کہ کس طرح کا بندہ ہے مطلب. خیر اب پتہ نہیں کیا ہوا کہ آنکھوں کے آگے کوئی سرخ سی چادر آ گئی. ہو جاتا ہے کبھی کبھار. تو اس کے آتے آتے میں نے اس کو جوں پکڑ کے مارا اس کی گاڑی کے اپنی اس کے جو گاڑی کے اندر فینڈر ہوتا ہے. تو بس اتنی ہی تھا. بس وہ لمحہ لیٹ کے دوسرا آیا تو اس کو بھی. تو خیر بات آئی گئی ہوگی چلا گیا میں. انہوں نے جو کیا میرا اکھاڑ لینا تھا. تو بعد میں بڑا سوچتا رہا کہ یار میں اس معاملے کو کسی اور طریقے سے بھی ٹیکل کر سکتا تھا. تو ایگریشن ہم سب کے اندر ہوتی ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے ہم کس سچویشن میں ہم اس کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں. ویسے اگریسو ہونا کوئی اچھی عادت نہیں ہے. میں تو خود اپنی اس عادت سے بہت تنگ ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اگریسو نہ ہوا کروں بٹ ہو جاتا ہوں کہیں نہ کہیں. حماد شوکت صاحب پوچھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات یا ایسا شخص جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو. ہر روز ہماری زندگی میں تبدیلی آتی ہے لیکن نہ کوئی ایسا بندہ میری زندگی میں جس نے میری زندگی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا ہو یا بالکل تبدیل کر دیا ہو. تو میرا نہیں خیال کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن میں کوئی کسی ایک بندے کو کوٹ نہیں کر پاؤں گا. ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں کہ ہارون صاحب کو آپ یہاں فالو کر سکتے ہیں. یہ کیٹس مانو یا کیٹس مینو جو بھی پروننس کرتے ہیں اسے. اچھا یہ ان بڑی کا دلچسپ اسٹوری ہے. میں آپ کو جیسے بتایا مجھے بہت شوق تھا اس کا لٹریچر پڑھنے کا. اور کیٹس ہی یوزڈ ٹو بی ایکچولی اسٹل از میرا بہت فیوریٹ ہوا کرتا تھا. کیٹس کے پیچھے میں نے بہت خاک چھانی ہے. وہ ہیمسٹڈ سے لے کر اٹلی تک جہاں تک وہ دفن ہے مطلب اس کے پیچھے میں بہت بھاگا ہوں. اس کے پیچھے جہاں اس کے واکنگ ٹریلز کی ہیں. تو ایٹ ٹائمز میں بڑا بیوقوف رہا ہوں. تو یہ جو میں نے اب آئی ڈی بنائی تو میں نے اس کا پہلا نام رکھا تھا کیٹس مانو یا مانو کیٹس کچھ ایسا کر کے نام اس کا رکھا میں نے. تو کچھ عرصے بعد مجھے لگا کہ یار یہ کوئی بڑا بچگانا سا نام ہے. تو پھر میں نے اس کا نام چینج کر کے اپنا نام رکھ دیا. تو لیکن یہ فیس بک پہ تبھی سے یہ کیٹس مانو کے نام سے چلتا آ رہا ہے. جی یہ کیٹس مانو ہے ویسے نہیں ایسا نہیں ہے. مانو بلی کو کہتے ہیں. مانو بلی کو اچھا کہتے ہیں. تو چونکہ مجھے بلیاں بہت پسند ہیں. انفیکٹ مجھے کوئی بھی بچہ اچھا لگتا ہے کو پیارا لگتا ہے کوئی تو لاڈ سے میں اس کو مانو کہہ دیتا ہوں. اے میری مانو آ گئی. تو ایسے کر کے تو اٹ واز لائک وداؤٹ تھنکنگ اس کو میں نے بس ایسے ڈال دیا. چمن خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کی دو باتیں اختلافی ہیں. ایک آپ نے تیزاب والے مسئلے پر یہ تبصرہ کیا کہ آپ کے معاشرے میں موجود ہے. بریکٹ میں ڈال دیتا ہوں کہ اس لیے دکھایا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف آپ پولیس کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کی پولیس اتنی بھی بری نہیں. حالانکہ پولیس کے خراب ہونے کے مقابلے میں تیزاب گردی نہ ہونے کے برابر ہے. نہیں دیکھیے یہ دو بالکل الگ الگ معاملات کو انہوں نے ایک جگہ جوڑ دیا ہے. وہ کوئی اور بات ہو رہی تھی. وہ بات یہ ہو رہی تھی کہ آپ کے معاشرے میں جو خرابیاں موجود ہیں اس کو کوئی بندہ پوائنٹ کر رہا ہے تو اس کو پوائنٹ کرنے کا حق ہے. تو باقی جو بات ہے نا کہ پولیس آپ کی خراب ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پولیس خراب بھی ہے اور کچھ پولیس کا تاثر اس سے زیادہ خراب ہے. وہ میں تو بس اتنی بات کر رہا تھا. میں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں کہ پولیس آپ کی اچھی ہے بہت اچھی ہے. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ کچھ وہ بد ہیں اور کچھ وہ بد سے زیادہ بدنام ہیں. چلے میں کیا ایڈ کرتا ہوں چمن خان صاحب آپ بالکل ڈاکومنٹری بنائیں پولیس کے اوپر اور انٹرنیشنل فورمز پہ پیش کریں. کسی کو کوئی میرا خیال ہے کہ اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا. کوئی دو رائے ہونا بھی نہیں نہیں ہے. چاہیے. ہونا بھی وہ نہیں اتنی چاہیے. سی آپ اس بات ہے. کو ظفر نایاب چودھری کہتے ہیں کہ پولیس کو ٹھیک کرنے میں دلچسپی اس لیے نہیں کہ سیاسی جماعتوں کی اپنی دکانیں بند ہو جائیں گی. اگر لوگوں کو یہ تھانے ٹھیک ہے کچہری بات. میں کوئی مشکل نہیں ہوگی تو سیاسی لوگوں کے پاس مسائل لے کر کون جائے گا. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیے آپ کی جو سیاست ہے. اچھا ایک بات بتاؤں. یہ جو مغربی ممالک ہیں اگر میں آپ کو برطانیہ کی مثال دوں تو عمران خان صاحب اس کی بڑی مثال دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ ایسا کر کیوں نہیں پا رہے. یہاں پہ ایک سسٹم ہے جس کو آپ بلدیاتی نظام کہہ لیں میونسپیلٹی کا سسٹم کہہ لیں یا کونسل کا سسٹم کہہ لیں. تو یہ یہاں پہ کچھ ایسا سسٹم موجود ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ میرے مثلاً گھر کے باہر میں سمجھتا ہوں کہ میرا فٹ پاتھ جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے. تو اب میں کیا اپنے علاقے کے ایم پی کو فون کروں گا یا اس سے رابطہ کروں گا. نو میں اپنی کونسل کو فون کروں گا ان کو لیٹر لکھوں گا ان کو اپلیکیشن دوں گا کہ بھائی یہاں بڑا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے تو وہ اینی وے وہ اس کو ٹھیک کر دیں گے. صحیح ہے. اسی طرح جیسے تو اب ہمارے یہاں کیا کیا گیا کہ ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا. ٹھیک ہے. ہیلو جی آواز آ رہی ہے.
ہمارے یہاں یہ سسٹم نہیں ڈیولپ کیا گیا. صحیح ہے. تو اب ہمارے یہاں کیا کیا گیا ہے کہ ہم ایم بی ایس کے اور ایم این ایس کے ان کے لیے ہم جو ہے نا وہ ہم ان کے باؤنڈ ہیں, مطلب کائنڈ آف. ٹھیک ہے. آگے ایک کمنٹ ہے. کمنٹ کیا ہے کہ یا سوال ہے, کمنٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں لیکن اسکول ہسپتال پرائیویٹ پسند کرتے ہیں. سرکاری ادارے پھر بند کر دیے جائیں, سرکاری خزانہ تو نہ ضائع ہو. عجیب سی سوچ ہے یار. دیکھیے ہر بندہ اپنی جاب کی سیکیورٹی چاہتا ہے. 5 منٹس more. 5 منٹس. ہر بندہ اپنی جاب کی سیکیورٹی چاہتا ہوتا ہے. دیکھیے سرکاری نوکری میں یہ ایک ہوتا ہے, ایک دیکھیے نا ہم چاہتے تھے ہم لوگ غریب ہیں. ٹھیک ہے. صحیح. دیکھو میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کی جو ریشو ہے ہماری پاپولیشن میں بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اب کوئی بندہ کہے کہ دل میں یار میں تو غریب نہیں ہوں, بھائی یار تمہاری بات نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. ہم ایلیٹ کلاس کی بات نہیں کر رہے, ہم جنرلز کے بچوں کی بات نہیں کر رہے, سیاستدانوں کے بچوں کی بات نہیں کر رہے, ہم تو اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں, آپ جیسے ہمارے جیسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے بھائی ہم غریب لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار چلو سرکاری نوکری اچھی بری یار کم از کم لگی تو رہے گی نا. ٹھیک ہے. پرائیویٹ نوکری کے بارے میں کنسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ یار جب دل چاہے گا لات مار کے نکال دیں گے. تو سرکاری اداروں کا مسئلہ یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے اوپر توجہ دی نہیں گئی. ہاسپٹلس کی حالت جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ ٹھیک کس نے کرنے ہیں, کیسے کرنے ہیں, سب کو پتہ ہے یار, وہ گورنمنٹ نے کرنے ہیں. کیوں نہیں کر رہی ہے, اگین یہ بہت لینتھی بات ہے. تو ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا کوئی ہمارے والد صاحب, ہمارا کوئی بھائی, کوئی بہن, کوئی بیٹا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم اس کو جو بھی ہمارے بس میں ہم اس کو بیسٹ ٹریٹمنٹ دے سکیں. ہمارا کوئی بچہ ہے تو ہم اس کو بیسٹ ایجوکیشن دینے کی بات کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں. تو اس میں کیا بری بات ہے. صحیح. میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس وقت کی کمی ہے کیونکہ ہم نے آپ سے جو طے جی شدہ وقت میں تھا اسے کیونکہ ہاں کافی جی زیادہ کیونکہ ہم نے لے لیا. ابھی ہمارے پاس افطار کا وقت ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور تو روزہ بھی رکھا ہوا ہے آج. تو پھر میرا خیال ہے کہ کچھ پھر تمام دیکھنے والوں سے بہت معذرت کے ساتھ اجازت چاہیں گے. بہت دلچسپ ڈسکشن ہو رہی تھی, بہت سارے سوالات, چیزیں وہ ابھی تک آ رہے ہیں سامنے. میں نے اسکرین پہ لوگوں کے لیے ان کو میں نے اپیئر کر دیا تھا کہ اس پہ دوبارہ بھی انشاءاللہ کسی اور مہمانوں کے ساتھ ہم ان سوالوں کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. ہارون صاحب کو کے ساتھ میرا پہلا انٹریکشن تھا. میرے تو ویسے ہی یہ ویڈیو سیریز کا پہلا ہی سلسلہ ہے. تو ہارون صاحب میں یقین کریں دل سے بہت مشکور ہوں. بہت بہت یعنی کہ آپ مزہ کہہ لیں اسے, آپ اسے یہ کہہ لیجئے کہ بہت ایک انسائٹ فل تھا, بہت میرے لیے لرننگ والا سیشن تھا آپ کے ساتھ گفتگو کرنا. اور کسی قسم کا مطلب مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ آپ حقیقتاً دل سے لکھنے والے, دل سے سوچنے والے ایک حقیقی دانشور ہیں. اور سر زندگی تھینک کے یو. تجربات. انشاءاللہ پھر بھی ہم کسی دن بات کریں گے. عموماً میں کبھی بھی فیس بک پہ لائیو آنے کی مجھے کوئی زیادہ شوق نہیں ہے, اس کی بڑی وجوہات ہیں, لیکن میں کبھی نہیں کرتا, بہت کم, شاید پورے ان 7-8 سالوں میں جب سے یہ میری آئی ڈی شاید 1 یا 2 دفعہ زیادہ سے زیادہ میں کبھی لائیو آیا ہوں خود سے, مطلب اپنی کوئی بات میں نے کرنی ہو میں نہیں کرتا. مجھے کوئی شوق نہیں اپنا بوتھا دکھانے کی ہر روز لوگوں کو. لوگ کرتے ہیں, ہر بندے کی اپنی رائے ہے. بٹ تو میرے اتنی لمبی بات جو تقریباً ہم کوئی 90 منٹ 1.5 سے گھنٹہ بات ہم کر رہے ہیں, 90 جی منٹ جی سے ہم بات کر رہے ہیں, تو میرا نہیں خیال کہ میں نے کبھی کسی بندے سے اتنی لمبی بات کی ہو. نیور ایور. سر بہت میں مشکور ہوں اس بات پہ آپ کا. اور آپ بلکہ میں سب ویورز کے ساتھ میں شیئر کر رہا تھا. ہارون صاحب کہہ رہے تھے یار, میں نے کہتے کتنا وقت چاہیے, تو میں نے کہا کہ 1 گھنٹہ. تو انہوں نے کہا نہیں تو مطلب بہت 1 گھنٹہ کیا مطلب. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بات ہوتی ہے, لوگ آتے ہیں, محبت کرتے ہیں, پوچھتے ہیں سوالات, تو وقت کا پتہ نہیں چلتا. اور مجھے یہ پتا تھا کہ تھوڑی سی میری ان سے گفتگو پہلے 2-4 دفعہ ہوئی تھی, تو مجھے اندازہ تھا کہ یہ بات کر رہے تھے. تو میرا دل کیا کہ وہ بات جو ہے نا وہ لوگوں سے, ان کے نظریات, خیالات, ابھی اور یقین کیجئے بہت سی باتیں ہیں, چیزیں, ان کے تجربات, ان کی تحریریں مجھے یاد ہیں. اور میں مطلب بہت دل سے ان کو میں پڑھتا ہوں, ان کو شیئر کرتا ہوں. تو آپ بھی لوگ پڑھیے ان کی. میں آپ کو دوبارہ آئی ڈی جو ہے وہ اسکرین پہ اپیئر کر دیتا ہوں. ابھی میں خواہش تھی میری کہ ان سے انگلش لٹریچر پہ بات ہوتی, میری خواہش تھی ان کے ٹریولز پہ بات ہوتی, میری خواہش تھی کہ اب ان کا ایسا جو کرتے دوسرا ہیں پیشن نوید ہے اس بھائی, پہ بات ہوتی. ہم ایسا کرتے ہیں نوید بھائی کہ ٹریولنگ کے اوپر, انگلش لٹریچر کے اوپر, اس طرح کی کوئی بھی جو باتیں ہیں اس کے اوپر ہم پھر کبھی کے سیشن کر لیں گے. ٹھیک جی ہے انشاءاللہ ہم اس جی, پہ ہم پھر سیشن کبھی کر لیں گے انشاءاللہ. تو ضرور آپ کے بہرحال ساتھ کریں گے. میری اور جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, ان کو میں بس اتنی ریکویسٹ کروں گا, یا میسج آپ کہہ لیں. دیکھیے آپ لوگ ممکن ہو تو کتابیں پڑھا کیجئے, سفر کیا کیجئے. ایک سفر جو ہے وہ آپ کو
لائف کے بہت سارے تجربات سکھا سکتا ہے آپ کو, لوگوں سے ملواتا ہے. آپ نئی نئی ڈیسٹینیشنز پہ جائیں جہاں تک آپ کا ممکن, کوئی ضروری نہیں ہے آپ فرانس جائیں, آپ سوئٹزرلینڈ جائیں, آپ امریکہ جائیں, آپ جہاں بھی جا سکتے ہیں آپ ضرور ٹریول کریں, ٹھیک ہے. دیکھیں جا کے ہسٹوریکل پلیسز دیکھیں, لٹریچر ضرور پڑھیں, اور سب سے بڑھ کر بات, کسی بندے کے لیے نیگیٹو تھاٹس نہ رکھا کریں. ہر انسان جو ہے وہ یونیک ہے. دنیا میں جتنے بھی انسان موجود ہے, چاہے وہ ہارون ہے, چاہے وہ نوید ہے, چاہے آپ ہیں, کوئی بھی جو بندہ ہے وہ یونیک ہے. اس کے پاس جو بھی بات ہے وہ بیچارہ اتنی بات کرے گا جتنی اس کی بساط ہے, جتنی اس کی بساط ہے, جتنا اس کو پتہ ہے وہ اتنی بات کرے گا. تو آپ کسی بھی بندے کی بھی کوئی بھی چیز پڑھنے سے پہلے آپ یہ مائنڈ, ارے یار یہ تو پاگل بندہ ہے, یار یہ تو بے وقوف ہے, دفعہ کو, یہ کچھ اچھی بات نہیں ہے. کوشش کریں لوگوں کو بغیر تصب کے پڑھنا شروع کریں, تو اللہ بہتری کرے گا. آپ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے, کچھ ہم آپ سے سیکھیں گے, کچھ آپ لوگوں سے سیکھیں گے. بہت شکریہ ہارون صاحب, بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی, اور اگلی دفعہ جب ہم انشاءاللہ ہم سیشن کریں گے تو پھر ہم لٹریچر پہ بات بھی کریں گے اور آپ سے سنیں گے بھی, آپ کی زبان میں آپ کے جناب سلیکشن آپ سے انشاءاللہ تعالی. ضرور اور انشاءاللہ. آخری بات میں بھی ایک عرض کر دوں ہارون صاحب کی آخری پیغام کے ساتھ, کوشش ہوتی ہے کہ روز ایک پیغام آپ سے شیئر کیا جائے. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دی ہے, دیوار دی ہے, چھت دی ہے, بالکنی دی ہے, تو گرمیاں آ رہی ہیں, پرندوں کا, ان کی خوراک کا, ان کے پانی کا ضرور خیال کیجیے. یہ آج کا چھوٹا سا میسج ہے. کچھ نہ کچھ گھر سے رزق, باجرا, آٹا, روٹیاں آپ ان کے لیے ڈالتے رہیں. بہت اللہ تعالیٰ خیر و برکت آپ کے گھروں پہ انشاءاللہ نازل کرے گا. بہت نوید شکریہ, بھائی, اس میں میں ایک بہت چیز ایڈ ممنون. کرنا چاہوں گا, ایک چیز جی میں جی ایڈ جی کرتا ہوں پھر ہم بند کرتے ہیں. دیکھیے, بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں جانوروں سے زیادہ محبت نہیں کی جاتی. مویشیوں سے تو کی جاتی ہے, جیسے کسی نے گائے رکھی ہے, بکری رکھی ہے, کوئی اونٹ رکھی ہے, بھینسیں رکھی ہیں, لیکن دیکھیے وہ بھی اللہ کا مال ہے. یہ جو کتے ہوتے ہیں, بلیاں ہوتی ہیں, سڑکوں پہ پھر رہی ہیں آگے پیچھے, تو کہیں ممکن ہو تو ان کا بھی خیال کیا کریں. کسی کو کچھ روٹی دے دیں, کچھ کھلا دیں, کچھ گوشت دے دیں, کچھ پانی پلا دیں, تو یہ بھی آپ کو دعائیں دیں گے. یہ چرند پرند یہ سب آپ کو دعائیں دیں گے, ٹھیک ہے. بالکل, ان کو 10-15 پتھر روپے مت کے ماریے بسکٹ گلے مل میں, جاتے ہیں, آپ ان کو ہاں کر دیں, کچھ بالکل بھی نہیں ہوتا. بہت نوید بھئی اجازت دیں بہت انشاءاللہ, شکریہ. تو بہت ٹھیک ہے, انشاءاللہ پھر سب کسی سے طرح زیادہ چاہتے خوش جناب رہیں. آپ سے ہم جی, بہت بہت شکریہ. اللہ تھینک یو. حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.